علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا موافیا لنعمہ مکافیا لمزیدہ، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وجنودہ، اما بعد، قال اللہ سبحانہ وتعالی فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابى، قیل ومن یبى یا رسول اللہ؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگ، دوستو اور عزیزین بھائی، اس دنیا میں ایک بہت بڑی شخصیت گزری ہے، لقمان حکیم ان کا نام ہے۔ پچھلے زمانوں کے تھے، بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ نبی تھے، اور بعض فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی خوبیوں سے نوازا تھا، بڑے کمالات سے نوازا تھا، حالانکہ وہ خوبصورت نہیں تھے اور زندگی غلامی میں گزری تھی، رنگ کالا تھا اور بکریاں چایا کرتے تھے اپنی زندگی میں، اکثر زندگی کا حصہ غلامی میں گزرا۔ بعد میں اللہ پاک نے ایسا نوازا کہ لقمان حکیم بن گئے، دنیا میں اللہ پاک نے ان کا نام چلایا، یہاں تک کہ قرآن پاک میں ایک سورت ان کے نام کی ہے، سورہ لقمان۔ اتنے بڑے آدمی ہیں، وہ اپنے بچے سے بہت ساری حکمت کی باتیں کیا کرتے تھے۔ اچھا، اللہ پاک نے ان کو اس مقام پر کیوں فائز فرمایا، کیوں اللہ پاک نے ان کو اتنا بڑا مقام دیا؟ تو ایک مرتبہ حضرت بیٹھے تھے کہیں اور باتیں کر رہے تھے ایمان کی، اعمال کی، حکمتوں کی، اور بڑا مجمع بیٹھا ہوا تھا ان کے ساتھ۔ تو کوئی بندہ وہاں سے گزرا، اس نے کہا کہ کیا تو وہی غلام نہیں ہے جو فنا پہاڑ کے دامن میں بکریاں چرایا کرتا تھا؟ کہا کہ ہاں بھیا میں وہی غلام ہوں۔ کہا جی تو آپ اتنے اونچے کیسے بن گئے؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ 4 باتوں کا اہتمام کرنے سے اللہ پاک نے مجھے یہ نعمتوں سے نوازا ہے، تو ہم بھی انشاءاللہ اپنے اندر اس کو پیدا کریں گے۔ ایک فرمایا کہ اللہ کا خوف، اللہ سے ڈرنا ہر حال میں، اللہ کا خیال، اللہ کا استحضار، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، اور میرے کسی عمل سے میرا اللہ مجھ سے ناراض نہیں ہونا چاہے، اللہ کا خوف۔ دوسرا بات میں سچائی، کہ جب بولتا ہوں تو سچ بولتا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا، بات میں سچائی۔ تیسرا امانت کا پورا ادا کرنا، امانت کا خیال کہ بھائی کسی کا کوئی حق مجھ پر ہے، کسی کی کوئی امانت میرے پاس ہے تو وہ ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ بدن بھی اللہ کی امانت ہے، جوانی بھی اللہ کی امانت ہے، صحت بھی اللہ کی دی ہوئی ایک بڑی نعمت اور امانت ہے، تو کا امانت کا پورا ادا کرنا۔ اور چوتھا فرمایا تھا بیکار باتوں سے احتراز کرنا۔ یہ 4 باتوں کے اہتمام کرنے سے اللہ پاک نے مجھے یہ دولت عطا فرمائی جو تم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہو۔ وہ اپنے بچے کو بہت نصیحتیں کیا کرتے تھے، ان کی بعض نصیحتوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس امت کو سنایا۔ وہ خوبصورت نصیحتیں ایک انسان کے انسان بننے کے اصول ہیں، اور ایک انسان کے اللہ کی نظروں میں قیمتی بننے کے خوبصورت اصول ہیں۔ اگر ہم ان خوبیوں پر اپنی زندگی کو لے کر آ جائیں تو دنیا میں بھی بیڑا پار ہے اور آخرت میں بھی بیڑا پار ہے۔ تو ان کی جو نصیحتیں تھیں، جو قرآن میں اللہ پاک نے ذکر فرمائی، انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا تھا کہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی بڑی دولت ایمان کی عطا فرمائی،
ہم سب نے کلمہ پڑھا ماشاءاللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی بڑی دولت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، یہ کلمہ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا، یہ ایمان کی دولت اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم دنیا میں پیدا ہوئے تو لاکھوں بچے پیدا ہو گئے، کوئی کسی یہودی کے گھر، کوئی کسی عیسائی کے گھر، کوئی کسی بت پرست کے گھر، کوئی کسی مجوسی کے گھر، کوئی کسی دہریے کے گھر۔ اللہ نے کتنا بڑا کرم اور احسان فرمایا کہ ہم نے دنیا میں آنکھ بھی ڈھنگ سے نہ کھولی تھی کہ ہمارے کان میں اللہ اکبر کی صدائیں پڑ رہی تھی۔ یہ اسلامی تعلیمات ہیں کہ بچہ پیدا ہو تو سیدھے کان میں اذان کہی جائے اور الٹے کان میں اقامت کہی جائے، 7 دن کا ہو جائے تو اس کا اچھا نام رکھا جائے، نبیوں کے نام پر، صحابہ کے نام پر، نیک لوگوں کے نام پر۔ آج کل یہ بھی ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ مولانا کوئی نیا نام بتاؤ۔ ہمارے مولانا یونس صاحب پوناوالے رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک ساتھی آیا اور آ کر کہا کہ حضرت اللہ پاک نے بیٹا عطا فرمایا ہے، کوئی ایسا نام بتائیے کہ قرآن میں بھی ہو اور حدیث میں بھی ہو اور پوری دنیا میں کسی کا نہ ہو۔ تو حضرت بہت مزاحیت ہے، حضرت نے برجستہ فرمایا کہ کام کر فرعون رکھ دے۔ کیا رکھ دے؟ ارے نہیں نہ مولانا، فرعون تو اللہ کا بڑا نافرمان تھا۔ حضرت نے فرمایا دیکھ قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی فرعون کا نام ہے اور پوری دنیا میں اس وقت کسی کا نہیں ہے۔ کہ نہیں نہ مولانا فرعون نہیں رکھنا۔ کہا بابا پھر نبیوں کے نام پہ رکھ دے، صحابہ کے نام پر رکھ دیں۔ کتنے نبیوں کے نام ہیں نا قرآن میں اور حدیثوں میں ملتے ہیں۔ انبیاء کی نسبت پہ نام رکھے جائیں، صحابہ کی نسبت پر نام رکھے جائیں تو ناموں کے باقاعدہ اثرات ہوا کرتے ہیں، وہ خوبیاں اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں میں پیدا فرماتے ہیں۔ لہٰذا 7 دن کا ہو جائے تو اس کا اچھا نام رکھا جائے، اس کے بالوں کو اتار کر اس کے برابر چاندی صدقہ کر دی جائے۔ علماء فرماتے ہیں آج کے دور میں 150-200 روپیہ آپ اگر صدقہ کر دیں تو وہ چاندی کا حساب ہو جائے گا، اور اس کا اچھا نام رکھا جائے، عقیقہ کر دیا جائے۔ لڑکا ہے تو 2 بکریاں اور لڑکی ہے تو 1 بکری اس کی طرف سے ذبح کر دی جائے۔ اور پھر یہ بھی سکھایا کہ 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم کرو، 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھنے پر مناسب سزا دو، اور اس عمر میں پہنچ کر بہن اور بھائی کو الگ الگ بستروں پر سلو۔ تو یہ اسلامی تعلیم ہے کہ بچہ پیدا ہو تو سیدھے کان میں اذان کہو اور الٹے کان میں اقامت کہو۔ کتنی بڑی دولت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی کہ ہم نے آنکھ بھی ڈھنگ سے نہ کھولی تھی کہ ہمارے کان میں اللہ اکبر کی صدائیں پڑ رہی تھی۔ تو اللہ نے ماں کی گود سے ایمان کی دولت عطا فرمائی، ایمان کا کلمہ عطا فرمایا۔ یہ کتنی بڑی نعمت، یہ کتنی بڑی دولت۔ ساری دنیا کے خزانے ایک طرف اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک طرف، یہ کلمے والی نعمت سب پر بھاری ہے۔ ساری دنیا تو چھوڑ جائے گی، سارے اسباب تو چھوڑ جائیں گے اور آدمی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے دنیا سے رخصت ہو جائے، لیکن ایمان وہ دولت اور وہ نعمت ہے کہ اس کے ساتھ جیے اور اس کے ساتھ مرے تو وہ کامیابی اللہ تعالیٰ آخرت میں عطا فرمائیں گے کہ جس کو دیکھ کر انسان دنیا کے سارے درد بھول جائے گا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک ایسا بندہ جس نے دنیا میں بڑے درد دیکھے، بڑے دکھ دیکھے، بڑی تکلیفیں دیکھیں، لیکن اللہ کے دین کا سودا نہ کیا، اپنے غربت میں، اپنی تنگی میں اللہ کے دین پر جمع، ایمان پر جمع، اللہ اس کی رسول کی اطاعت والی زندگی گزاری، گناہ اور نافرمانیوں سے بچ کر اپنی زندگی کو گزارا۔ کبھی قرآن بھی، نمازیں بھی، روزہ بھی، صدقہ خیرات بھی، حج اور عمرہ بھی، آنکھوں کا جھکانا بھی، ماں باپ کی خدمت بھی، بیوی کے ساتھ حسن سلوک بھی، اپنی بہنوں کے حقوق کی ادائیگی بھی، اور رات کی تنہائیوں میں اللہ کے سامنے رونا دھونا بھی، اپنے روٹھے رب کو منانا بھی، اور دن میں اللہ کے دین کے نام پر اپنے شباب اور اپنے بڑھاپوں میں در در کی ٹھوکریں کھانا کہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے۔ یہ قربانیاں دیتے 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 بڑے دکھ درد کے ساتھ حشر میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچا ہے۔ اللہ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ جاؤ اس کو جنت کا ایک گوتا دلا کر لے کر آؤ۔ فرشتوں اس کو لے کر جائیں گے اور ایک جنت کا منظر اس کو دکھائیں گے۔ واپس لانے کے بعد پوچھا جائے گا تو نے کبھی دکھ دیکھے ہیں؟ وہ کہے گا خدا کی قسم میں نے کبھی درد نہیں دیکھا، کبھی دکھ نہیں دیکھا۔ جنت کا ایک منظر دیکھ کر دنیا کے سارے درد بھول جائے گا۔
اور ایک ایسا شخص لایا جائے گا جس نے ساری زندگی عیاشیوں کے ساتھ میں گزاری ہے، نہ اللہ یاد ہے، نہ اللہ کی رسول یاد ہے، نہ نمازیں یاد ہے، نہ قرآن یاد ہے، بس عیاشی اور آزادی والی زندگی، بے ایمانی والی زندگی، ناچنا گانا، فحاشیاں، عیاشیاں، اسی میں ساری زندگی اور جوانی برباد کرتے 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 اپنی ساری خواہشات کا غلام بن کے اس کے پیچھے چلتا رہا۔ اب یہ مرخب کی آخرت میں اللہ کی جیوار میں کھڑا ہوا، اللہ فرشتوں سے فرمائیں گے جاؤ اس کو جہنم کا ایک گوتا دلا کر لے کر آؤ۔ فرشتوں اس کو لے کر جائیں گے اور جہنم کا ایک منظر اس کو دکھائیں گے اور واپس لائیں گے۔ لانے کے بعد پوچھا جائے گا تو نے کبھی سکھ دیکھے ہیں، تو نے کبھی راحت کا کوئی دور دیکھا ہے؟ وہ کہے گا خدا یہ قسم میں نے کبھی سکھ نہیں دیکھا، جہنم کا ایک منظر دیکھ کر دنیا کی ساری عیاشیاں بھول جائے گا۔ تو اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی جس کے بغیر جنت کا داخلہ ممکن ہو نہیں سکتا، جس کے بغیر جنت کا داخلہ ممکن ہو نہیں سکتا۔ کتنی بڑی نعمت اور دولت اللہ نے دے دی۔ اس پر علماء نے بڑا ایک پیارا سا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے۔ ہماری تاریخ ایک بہت بڑا نام ہے محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ۔ اس بندے کو اللہ نے دنیا بھی بڑی شاندار عطا فرمائی تھی اور دین بھی بڑا شاندار عطا فرمایا تھا، دین بھی بڑا شاندار۔ دنیا ایسی تھی کہ دنیا کا 2 نمبر کا یہ فاتح، دنیا کا 2 نمبر کا فاتح، اور سلطان کا سب سے پہلا ٹائٹل دنیا میں کسی کو ملا ہے وہ محمود غزنوی کو ملا ہے۔ اور دین کیسا شاندار دیا۔ 1971 میں غزنہ میں زلزلہ آیا تھا، وہاں ان کی اپنی قبر ہے، تو زلزلے کی وجہ سے قبر پھٹ گئی۔ لوگوں نے فیصلہ کیا بھائی قبر خراب ہو گئی، پھٹ گئی ہے، تو اس کو بالکل اوپن کر کے کہیں منتقل کر دینا چاہے۔ تو جب لوگوں نے قبر کو کھولا تو سلطان کو دنیا سے گئے ہوئے تقریباً 950 سال کا زمانہ گزر چکا تھا۔ لوگوں نے دیکھا کہ سلطان کے کفن کو بھی قبر کے کیڑوں نے مونے لگا ہے۔ 950 سال کے بعد بھی دنیا کا 2 نمبر کا فاتح، اس کی قبر میں اس کا کفن تک وہ ضائع نہ ہو سکا۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ دین کیسا کمال اللہ نے اس بندے کو دیا ہوگا۔ محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ، ایک عجیب بات ان کے اندر تھی، رات میں اکثر بھیس بدل کر نا امت کا حال دیکھنے نکلتے تھے، لوگوں کا کیا حال ہے۔ تو ایک مرتبہ محل سے نکلے، رات کا وقت تھا، تو چلے جا رہے ہیں، بھیس بدل کر جا رہے ہیں بادشاہ، دیکھا کہ 4 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، قریب گئے بیٹھے تو معلوم ہوا کہ چاروں چور ہیں۔ اب حضرت بیٹھ گئے، کہا کہ بھائی تم مجھے بھی اپنی ٹیم میں شامل کر لو۔ انہوں نے کہا بھائی ہم کسی ایسے ارے گہرے آدمی کو اپنی ٹیم میں شامل نہیں کرتے ہیں، ہم لوگ تو ماہر ترین لوگ ہیں اور ہمارے اپنے اپنے ہنر ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے بھائی بتاؤ تمہارے اندر کیا خوبی ہے۔ تو ایک چور نے کہا کہ میرے اندر خوبی ہے کہ میں جانوروں کی زبان جانتا ہوں، کتا بھوکے تو بتا سکتا ہوں کہ کتا کیا بول رہا ہے۔ کہا بھائی بہت بڑی بات ہے۔ دوسرے سے کہا تمہارے اندر کیا خوبی؟ تو اس نے کہا کہ میں رسی پھینکنا جانتا ہوں تاکہ بلند سے بلند مقام پر ہم لوگ چڑھ سکیں۔ تیسرے نے کہا میں سونگ کر بتا سکتا ہوں خزانہ کہاں دفن ہے۔ چوتھے نے کہا مجھے معرفت کا ہنر حاصل ہے، جس کو رات میں دیکھوں گا اس کو دن میں دیکھ کر پہچان جاؤں گا۔ کہ یار بہت بڑی بات ہے۔ چاروں نے کہا تیرے اندر کیا خوبی ہے؟ تو بادشاہ تھے لیکن بیس بدل کر بیٹھے ہیں، اپنی داڑھی کو پکڑا اور یوں فرمایا کہ میری داڑھی میں اتنی طاقت ہے کہ بائی چانس اگر ہم لوگ پھنس گئے اور ہماری گردن بھی مار دینے کا حکم ہو گیا، میں داڑھی ہلاؤں گا ہماری جان بچ جائے گی۔ تو چاروں چور قدموں میں گر گئے۔ کہا جی آپ تو ہمارے سردار نہیں گے، جس بندے کی داڑھی میں اتنی طاقت اس میں کتنی طاقت ہوگی۔ تو کہا بھائی ٹھیک آپ ہمارے سردار، اب بیٹھو فیصلہ کرتے ہیں، چوری کرنی ہے تو کہاں کرنی ہے۔ تو رائے مشورہ ہو رہا ہے چوروں کا۔ اب چوروں کی ہمت اتنی بڑھ گئی کہ یار جب اتنا دھانسو آدمی اپنے کو مل گیا ہے تو چھوٹا موٹا چلر جمع کر کے کیا کریں گے، ایک کام کرتے ہیں بادشاہ کا خزانہ ہی آج لوٹتے ہیں، جان تو بہرحال بچے گی نا، پکڑ بھی گئے تو۔ کہ ٹھیک ہے بھائی چلو بادشاہ کا خزانہ لوٹنا ہے۔ اب وہ پانچوں نکلے اور محل کی طرف گئے۔ ظاہر سی بات ہے کتوں نے بھونکنا شروع کیا، تو 3 بندے اور ایک چوتھا بادشاہ، یہ چاروں متوجہ ہوئے پہلے آدمی کی طرف کہ بھیا بولیے کتے کیا بول رہے ہیں۔ تو اس کی آنکھیں پھٹ رہی ہیں، وہ حیران اور پریشان ہے اور کہنے لگا یار عجیب بات ہے، کتا کہہ رہے گھبراؤ نہیں بادشاہ بھی تمہارے ساتھ ہے۔ ساتھیوں نے کہا بیوقوف بادشاہ ہمارے ساتھ کہاں سے آئے گا، تیرا ہنر ہی بیکار، آگے چلتے ہیں۔ اب آگے چلے، رسی پھینکنے والے نے رسی پھینکی، سونگنے والے نے سونگ کے بتا دیا خزانہ کدھر ہے، اور یہ کہ چوری ہو گئی۔ بادشاہ بڑے ہوشیار، سب کو گھر گھر تک پہنچایا کہ میں سردار ہے نا، میں گھر تک تم کو پہنچاؤں گا، اور سب کا حصہ ڈیوائیڈ کر دیا اور تب سب کے ایڈریس معلوم کر لیے رات میں۔
اور صبح محل میں بات آئی کہ بھائی خزانہ لوٹا گیا ہے، تو بادشاہ نے سپاہیوں کو بلایا کہ جو یہ 4 لوگ ہیں ان کو چاروں جگہ سے اٹھا کے ان کو لے کر آؤ، اور سارے سپاہی کو اٹھا کے لائے۔ اب جب لائے گئے تو بادشاہ اپنی شان کے ساتھ تختے پر بیٹھا ہوا ہے اور بڑے جلال اور بڑے غصے میں کہ اتنی بڑی گستاخی تم نے کی ہے کہ بادشاہ کا خزانہ تم نے لوٹا ہے۔ اپنے سپاہیوں سے فرمایا کہ سب کی گردنیں مار دی جائیں۔ تو 3 بندوں کے بدن کے خون تو ایسے ہی خشک ہو گئے، لیکن چوتھا آدمی جس کو معرفت کا ہنر حاصل تھا وہ آگے بڑھ کے کہنے لگا کہ حضرت ہم سب نے اپنے اپنے کمال دکھائیں، ذرا آپ بھی تو اپنی داڑھی کا کمال بتا دیجیے۔ چوری ہوئی آپ بھی ساتھ میں تھے، چوری ہوئی تو آپ بھی تو ساتھ میں تھے نا، اور آپ نے کہا تھا میری داڑھی میں بڑی طاقت ہے، ہم سب نے اپنا ہنر دکھایا، آپ بھی تو داڑھی کا کمال دکھائے۔ تو بادشاہ نے سنا تو مسکرا کر کہا جو میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ تو تینوں کے ہنر دھرے رہ گئے، معرفت والے کی معرفت کا ہنر کام آ گیا۔ ایسے ہی پیارے بھائیوں، آخرت میں ایمان کے بغیر بڑے بڑے اعمال دھرے رہ جائیں گے۔ یہ ایمان کی نعمت حشر کے میدان میں کام آئے گی، یہ کلمے کی نعمت حشر کے میدان میں کام آئے گی۔ کتنے لوگ ہوں گے حشر کے میدان میں، کتنی نیکیاں لے کر آئے، کتنے اعمال لے کر آئے، لیکن ایمان کے بغیر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آج حشر میں جہنم کے انگاروں کے سوا ان کا اپنا مقدر کچھ نہیں ہے۔ اور کتنے ایسے لوگ ہوں گے کہ ایمان کی دولت ان کے اپنے پاس میں تھی، آج جنت ان کا اپنا مقدر ہو رہی۔ اس کی مثال علماء نے یوں بیان فرمائی کہ ہم بورڈ پر 1 لکھ دیں، آگے 0 لگائے تو کتنا ہو گیا؟ 10 ہو گیا۔ 1 0 اور لگائے تو 100 ہو گیا، اور لگائے تو 1000، 10,000، لاکھ، 10 لاکھ، کروڑ، 10 کروڑ، جتنا 0 لگائیں وہ بڑھتا چلا جائے۔ تو آپ ڈھیر سارے 0 لگائیے، آگے جو 1 لکھا تھا اس کو صاف کر دیجئے، تو کیا ہوا بھائی؟ صاف 0 ہو گیا۔ یہ ایمان ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی بڑی دولت اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی۔ تو پیارے بھائیوں، ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے روایتوں میں کہ جہنم سے ایمان والوں کو جب چن چن کے نکالا جائے گا، ایمان والوں کو بے ایمان تانا دیں گے جہنم کی آگ میں، اور یوں کہیں گے یار تم دنیا میں کلمہ پڑھتے تھے، ہم نہیں پڑھتے تھے، تم دنیا میں اللہ کو مانتے تھے، ہم نہیں مانتے تھے، ہم مر کے جہنم میں آئے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، یار تم بھی مر کے جہنم میں آ گئے تو تمہارے ایمان اور اسلام کا تم کو کیا فائدہ ہوا؟ تو ایمان والے کہیں گے یار دنیا میں ہم سے گڑبڑ ہو گئی، الٹے سیدھے کام ہو گئے، اللہ نے ناراض ہو کے ہم کو جہنم میں ڈال دی، گناہ کبیرہ کرتے کرتے مر گئے، زنا کرتے کرتے، شرابیں پیتے پیتے، نشہ کرتے کرتے، نمازیں چھوڑتے چھوڑتے، جھوٹ بولتے بولتے، ماں باپ کو گالیاں دیتے ہوئے، اوروں کے حقوق ضائع کرتے ہوئے، ایمان تو پاس میں تھا لیکن یہ گڑبڑیں کی ہیں، آج جہنم کے انگارے مقدر ہیں، آج جہنم میں درد ہے اور بے قراریاں ہیں۔ یہ ان لوگوں سے کہیں گے ہم سے یہ گناہ ہو گئے، اللہ نے ناراض ہو کے ہم کو جہنم میں ڈال دیا۔ اللہ کی رحمت کو جوش آئے گا تو میرے کلمے کی بنیاد پر میرے بندوں کو جہنم کی آگ میں تانا دیا جا رہا ہے، تو اس دن اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے لیے جہنم کی آگ سے نکلنے کا انتظام کرے گا۔ تو ایمان والوں کو چن چن کر فرشتے نکالیں گے، ارے بھائی تمہاری چھٹی ہو رہی ہے، چلو جنت کے فیصلے تمہارے مقدر ہیں، تو ایک ایک ایمان والوں کو نکالا جا رہا ہے۔ تو اس موقع پر یہ بے منظر بے ایمان بھی دیکھیں۔ تھوڑا درخواست ہے، تھوڑا تھوڑا اور آگے کسر جائیے تو پیچھے والوں کو جگہ ہو جائے گی، تھوڑا تھوڑا اور مل کے بیٹھ جائیے، بہت بہتر۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ راضی ہوں آپ تمام حضرات سے۔ پیچھے والوں کو بتائیے آواز سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایکو تھوڑا زیادہ لگ رہا ہے، شاید آواز سمجھ میں آ رہی ہے مولانا؟ آگے آ جائیے، ایکو تھوڑا کم کر دیجئے مولانا، پیچھے آواز کی دقت ہو رہی ہے، آ جائیے۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، آپ تمام حضرات سے اللہ راضی ہوں، سب سے اللہ خوش ہو جائے، جزاک اللہ جزاک اللہ، بہت بہتر۔ تو اللہ کو رحم آئے گا، اللہ کو غیرت آئے گی کہ میرے نام پر میرے بندوں کو جہنم کی آگ میں تانا دیا جائے، تو اللہ ایمان والوں کے لیے جہنم کی آگ سے نکلنے کا انتظام کرے گا، تو چن چن کے ایمان والوں کو جہنم کی آگ سے نکالا جائے گا۔ تو یہ منظر بے ایمان بھی دیکھیں گے کہ جن کے پاس کلمہ نہیں ہے، جن کے پاس ایمان نہیں ہے، یہ منظر دیکھ کر فرشتوں سے کہیں گے ارے فرشتوں ہمیں بھی تو جہنم کی آگ سے نکال لو، ارے ہم بھی تو تنگ آ گئے جہنم کی آگ سے، ہم بھی تو تنگ آ گئے جہنم کے سانپ اور بچھوں سے، ہم بھی تو تنگ آ گئے جہنم کے درد بھری اور دکھ بھری زندگی سے، جہاں بھوک بہت ہے کھانا نہیں ہے، پیاس بہت ہے پانی نہیں ہے،
زخم بہت ہے مرہم نہیں ہے، درد بہت ہے دوائیں نہیں ہیں، کوئی راحت کا ایک گزر ہم پر نہیں ہوتا، ارے ہمیں بھی تو جہنم کی آگ سے نکال لو۔ تو فرشتے کہیں گے ایمان دکھاؤ، اگر تمہارے پاس ایمان ہو تو تمہیں بھی جہنم کی آگ سے نکال لیتے ہیں۔ اب ان کے پاس ایمان نہیں ہے، یہ چیخیں گے اور چلائیں گے اور بڑے درد سے کہیں گے ہائے کاش ہم مسلمان ہوتے، ہائے کاش ہم کلمہ پڑھنے والے ہوتے۔ اس کی تائید میں اللہ کے رسول نے قرآن پاک کی آیت پڑھی تھی، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ جہنم میں کافر کہیں گے ہائے کاش ہم مسلمان ہوتے، ہائے کاش ہم کلمہ پڑھنے والے ہوتے۔ پیارے بھائیوں، کتنی بڑی دولت اللہ نے دی ہے، کتنی بڑی نعمت اللہ نے دی ہے۔ ارے اپنی غربت پہ کبھی دل تنگ نہ کرنا، اپنے فقر و فاقوں پر کبھی دل تنگ نہ کرنا، اپنے جیب کے خالی ہونے پر کبھی دل تنگ نہ کرنا، اپنی چٹنی روٹی پر کبھی دل تنگ نہ کرنا۔ اللہ نے بہت بڑی دولت عطا فرما دی، اللہ نے بہت بڑی نعمت عطا فرما دی۔ دنیا تو گزر جانے کا جہان ہے، دنیا تو مٹ جانے کا جہان ہے، دنیا تو فنا ہو جانے کا جہان ہے۔ اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، ہمیں جینا اللہ کے دین پر ہے، ہمیں مرنا انشاءاللہ اللہ کے دین پر ہے۔ آخرت میں وہ جنت اللہ دے گا جس کا ایک منظر دنیا کے سارے درد بھول جانے کا ذریعہ ہو جائے گا۔ تو آدمی اپنے غربت میں دل چھوٹا نہ کرے، اپنی تنگی میں دل چھوٹا نہ کرے کہ صاحب کچھ ہے ہی نہیں۔ ارے وہ کچھ اللہ نے دیا ہے جو دنیا کے اربوں انسانوں کے پاس میں دولت نہیں ہے۔ یہ تو چند روزہ زندگی میں، وہ بھی مرخب جائیں گے، ہم بھی مرخب جائیں گے، لیکن جنت ہمیشہ ہمیشہ کی ہے اور آخرت ہمیشہ ہمیشہ کی ہے۔ اگر ایمان اللہ پاک نے دیا ہے تو جنت کی بڑی نعمت انشاءاللہ ہمارا اپنا مقدر ہوگی۔ آدمی دنیا کی نعمتوں سے دھوکہ نہ کھائے، آدمی دنیا کی رنگ رلیوں سے دھوکہ نہ کھائے۔ اصل جہان وہ آخرت کا جہان ہے، اصل جہان وہ جنت کا جہان ہے۔ تو بڑی نعمت اللہ نے ہمیں ایمان کی دی ہے۔ آج پوری دنیا میں دعوت و تبلیغ کی خوبصورت محنت کے ذریعے بنیادی طور پر امت کو ایمان کی عظمت سمجھائی جا رہی، امت کو ایمان کی قیمت سمجھائی جا رہی۔ اللہ نے تمہیں کیا کچھ عطا فرما دیا، اللہ نے جو تمہیں کتنی بڑی دولت عطا فرما دی، لہذا تبلیغ میں سکھایا کہ گھر گھر جا کر ایمان کی دعوت دی جائے، کلمے کی دعوت دی جائے، اللہ کا تعارف کرایا جائے، نبی کا تعارف کرایا جائے، آخرت کے تذکرے کیے جائیں کہ امت کے دل میں ایمان کی عظمت اترتی جائے، اللہ کا تعلق اترتا جائے، نبی کی محبت اترتی جائے۔ یہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے، یہ سارے ایمان والوں کو نکال لیا گیا جہنم کی آگ سے۔ اچھا، روایتوں میں آتا ہے کہ ایک بندہ ابھی بھی اٹکا رہ جائے گا۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا نام جوہینہ ہوگا، سب سے کمزور درجے کا ایمان والا۔ اس سے کمزور درجے کا ایمان والا پوری کائنات میں کوئی نہیں۔ وہ جہنم میں ابھی بھی پھنسا ہے، وہ جہنم میں پکارے گا یا حنان یا منان، یا حنان یا منان، اللہ کو پکارے گا۔ اللہ جبرائیل کو فرمائیں گے جبرائیل جاؤ کوئی ایک آدھ پھنسا اس کو بھی نکال لاؤ۔ جبرائیل جائیں گے جہنم میں اور ساری جہنم کو جا کر دیکھیں گے، وہ اوپر نیچے ہو چکی ہے، جو ہے نا نظر نہیں آ رہا ہے۔ آ کر کہیں گے اللہ وہ کہاں ہے، مجھے نہیں دکھ رہا۔ اللہ فرمائیں گے وہ مجھے پکارتا ہے، میں جانتا ہوں کہاں ہے، جاؤ فلاں پہاڑ کے نیچے دبا پڑا ہے۔ وہ جائیں گے پہاڑ ہٹائیں گے، اس وہاں پر بچھوں کے درمیان میں گرا ہوا، اس کو وہاں سے اٹھائیں گے، نہر حیات میں داخل کریں گے۔ پل صراط ایمان والوں کے واسطے ہے، اس کو پل صراط پر ڈالا جائے گا۔ اب چونکہ کمزور درجے کا ایمان والا ہے، کبھی چلے گا کبھی پھنسے گا، کبھی چلے گا کبھی پھنسے گا، پورا پل صراط جہنم کے اوپر بچھا ہوا، اس کی نگاہ پڑے گی جہنم میں، تو ٹینشن میں آئے گا کہ یار برسہ برس پتہ نہیں لاکھوں کروڑوں کتنے سال کے بعد اب نکلا ہوں، اگر خدا نہ خواستہ میں نیچے گر گیا تو پھر پتہ نہیں کب نکلنا مقدر ہوگا۔ وہ اللہ پاک سے کہے گا اللہ تعالیٰ مجھے پار لگا دیجیے۔ اللہ فرمائیں گے اچھا اگر پار لگا دوں تو جتنے گناہ دنیا میں کیے تھے تو نے سارے گناہوں کا اقرار کرے گا کہ میں نے کیا کچھ کیا ہے؟ وہ کہے گا اللہ آپ کی قسم میں سب اقرار کروں گا، بس آپ پار کرا دیجیے۔ اللہ اس کو اپنی رحمت سے پل صراط پار کرا دیں گے۔ پار ہو جانے کے بعد کہا جائے گا کہ بتا دنیا میں کیا کیا گڑبڑ تو نے کی۔ اس کو فکر پیدا ہو جائے گی کہ ابھی یوں کہوں کہ نمازیں چھوڑیں اور یہ کیا، وہ غصہ ہو کے پھر نہ پیچھے جہنم کی آگ میں پھینک دیں۔ وہ اللہ پاک سے کہے کہ اللہ پاک میں تو کچھ کیا ہی نہیں دنیا میں، بالکل پاک صاف زندگی گزار کے یہاں آیا ہوں۔ اللہ فرمائیں گے اچھا گواہ لائیں؟ کہا جی ٹھیک ہے لائیں۔ ادھر دیکھے گا کوئی نہیں ہے، ادھر دیکھے گا کوئی نہیں ہے، جنتی جنت میں ہے، جہنمی جہنم میں ہے، تو میرے خلاف گواہی کون دے گا؟ تو اللہ فرمائیں گے گواہ لائیں؟ کہا جی ٹھیک ہے لائیں۔ تو اللہ اس کی زبان پر مہر لگائے گا
اور اس کے سر سے لے کے پیر تک کے وجود سے اللہ پاک سوال کرے گا کہ بتا دنیا میں کیا کچھ گڑبڑ تو نے کی ہے. تو اس کی بوٹی بوٹی پکارے گی کہ اس نے کیا کچھ دنیا میں گناہ کیے ہیں. قرآن کہتا ہے یوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. ان کے منہوں پر مہر لگا دی جائے گی اور ان کے ہاتھ اللہ سے کلام کر رہے ہیں اور ان کے پیر اللہ سے کلام کر رہے ہیں اور بوٹی بوٹی اللہ سے کلام کر رہی ہے. یہ سب کچھ اس کے اپنے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے. یہ کہے گا میرا وجود ہی میرا دشمن بن گیا. اللہ فرمائیں گے میرے بندے کیوں جہنم میں اتنا پکار رہا تھا یا حنان یا منان. وہ کہے گا اللہ پاک سارے ایمان والے تو جنت میں پہنچ گئے, میں اکیلا جہنم میں پھنسا تھا, اس لیے پکار رہا تھا کہ کچھ مجھ پر بھی نظر کرم ہو جائے, میرا بھی نکلنے کا انتظام ہو جائے. اللہ فرمائیں گے بندے ٹھیک ہے چل مانگ. کیا مانگتا ہے؟ اب ایسا بندہ جو پیچھے کوئی عمل نہ لایا ہو وہ کس منہ سے اللہ سے سوال کرے گا؟ وہ کہے گا اللہ پاک چھوٹا موٹا گھر ہی مل جائے مجھے جنت میں, 1 BHK مل جائے تو میرا کام چل جائے گا. اللہ فرمائیں گے اچھا بندے ٹھیک ہے کچھ اور تو مانگ. وہ کہے گا اللہ پاک ٹھیک ہے آگے پیچھے چھوٹا موٹا باغ باغیچہ ہو جائے میرا کام چل جائے گا. اللہ فرمائیں گے بندے کچھ اور تو مانگ. وہ کہے گا اللہ پاک کہیں آپ مذاق تو نہیں کر رہے نا کہ میں ڈھیر سارا مانگ لوں آپ مجھے کچھ بھی نہ دیں. اللہ فرمائیں گے بندے میں مذاق نہیں کرتا, کیا تو اس بات پر راضی ہے میں نے جب سے دنیا بنائی اور جب ختم کی میں اس کا 10 گنا کر کے تجھے دے دیتا ہوں, کیا تو اس بات پر راضی ہے؟ اندازہ لگاؤ کہ اس بندے کو اللہ دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا کرے گا. تو چھوٹے آدمی کو بڑی چیز مل جائے تو اکثر ہارٹ اٹیک ہو جاتے ہیں. ہمارے مولانا یونس صاحب پونا والے رحمت اللہ علیہ ایک لطیفہ سناتے, ایک آدمی کی لاٹری لگ گئی 10 لاکھ روپے کی, لیکن چھوٹا آدمی اچانک 10 لاکھ کا ڈوز ملے تو ہارٹ اٹیک نہ آ جائے. تو ساتھیوں نے مشورہ کیا کہ تھوڑا تھوڑا ڈوز دینا رہے گا. بھئی 1 لاکھ ملے تو کیا کرے گا, 3 ملے تو کیا کرے گا, 5 ملے تو کیا کرے گا, اور 10 ملے آخر میں پھر 10 کا ڈوز دینا. ایک کو ذمہ دار بنائے کہ بات تو کرے گا. وہ گیا جا کے بات کرنے, جا کے کہا کہ یار اگر تجھے 1 لاکھ روپیہ ملے تو کیا کرے گا؟ کہ یار قرضے والوں نے بہت سدا کے رکھا ہے, پیسہ ملے 1 لاکھ تو سب کے منہ میں بھر کے چین کا سانس لوں گا. اچھا 3 مل گیا تو کیا کرے گا؟ یار وہ گاڑی خراب ہو گئی ہے تو کچھ اس میں بھی اپڈیٹ کر لیں گے, نہیں لے لیں گے. کہ اچھا 5 مل جائے تو کیا کرے گا؟ یار گھر بھی بہت خراب ہو تھوڑا گھر ٹھیک ٹھاک کر لیں گے. 10 مل جائے تو کیا کرے گا؟ ابے کیا بات کرتا ہے بھائی 10 ملنے کی, 10 ملا تو 5 لاکھ تیرے کو دے دوں گا. تو اتنا سننا تھا کہ اس کو ہارٹ اٹیک آ گیا, یار میرے کو 5 لاکھ ملنے والے. تو اس کو چھوٹا بندہ ہے نا, اس کو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اللہ پاک دے گا. اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ جائے گا. اللہ آپ مذاق کرتے ہیں, آپ مجھ سے مذاق کرتے, کتنا آپ مجھے دینے والے ہیں. اللہ فرمائیں گے بندے میں مذاق نہیں کرتا, میں نے تجھے دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا کر دی. اللہ اس بندے کو وہ کچھ دے گا, وہ اپنی جنت میں جانے کے بعد کہے گا کہ جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے نہ اولین میں کسی کے پاس ہے نہ آخرین میں کسی کے پاس ہے. حالانکہ یہ بندہ جنت کا سب سے غریب بندہ ہے, سب سے چھوٹا بندہ ہے, لیکن اس کو کتنا سیٹسفائی اللہ جنت میں کرے گا اس کے ایمان کی بنیاد پر. وہ کہے گا میرے پاس جو کچھ ہے نہ اولین میں کسی کے پاس اور نہ آخرین میں کسی کے پاس. پیارے بھائیوں کتنی بڑی دولت اللہ نے دی ہے, کتنی بڑی نعمت اللہ نے دی ہے. آج یہی ایمان کا امت سودا کر رہی ہے, آج یہی ایمان امت کی بیٹیوں سے نکلتا چلا جا رہا ہے, آج یہی ایمان امت کے جوانوں سے نکلتا چلا جا رہا ہے. اور اسی ایمان کا بہت بڑا ڈاکو شیطان ہمارے اپنے پیچھے لگا ہوا. اس لیے تبلیغ میں سکھایا کہ اپنے ایمان کے تعلق سے فکر مند ہو جاؤ. اپنے ایمان کو بنانے کے لیے, اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ایمانی حلقوں میں بیٹھو, تعلیم کے حلقوں میں بیٹھو, اپنے گھروں میں ایمانیات کی تعلیم کرو, اور امت میں چل پھر کر گھر گھر جاؤ, در در جاؤ, ایمان کی بات کرو, اللہ کی بات کرو. کرتے اللہ ہیں, پالتے اللہ ہیں, رب اللہ ہیں, ساری کائنات اللہ کی محتاج ہے اور اللہ کسی کے محتاج نہیں. اللہ عزت دینے پر آئے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا, اللہ ذلیل کرنے پر آئے کوئی عزت نہیں دے سکتا, اللہ نفع دینے پر آئے کوئی نقصان نہیں دے سکتا, اور اللہ نقصان کے فیصلے کریں تو نفع دینے والا کوئی نہیں. اللہ زندگی دینے پر آئے تو موت کی شکلوں میں زندگی دے دیں, اللہ موت دینے پر آئے تو دوائیں ری ایکشن کر جائیں, اللہ شفا کے فیصلے کرے تو زہر بھی دوا کا کام کر جائے.
اللہ وہ قدرت اور طاقت کے مالک ہیں کہ جب زندگی کا فیصلہ کریں تو بھڑکتی آگ میں ابراہیم خلیل اللہ کو زندگی نظر آ جاتی ہے، جب وہ زندگی کا فیصلہ کریں تو چلتی چھری کے نیچے اسماعیل علیہ السلام مسکراتے نظر آتے ہیں، جب اللہ زندگی کا فیصلہ کریں تو مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وہ پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت اور طاقت ہے کہ اللہ جو چاہے اپنی قدرت سے کر کے دکھائے، تو اللہ کے تذکرے کیے جائیں، اللہ کی صفات کے تذکرے کیے جائیں، کیسی صفات والے اللہ، کیسے کمالات والے اللہ، کیسی قدرت والے اللہ، کتنی صفات ہمارے اپنے اللہ کی ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، سارے درختوں کے قلم بنا لو، 7 سمندر کی سیاہی بنا لو، قرآن کہتے ہیں کم پڑ جائیں گے، 7 سمندر اور کہیں سے لے کر آ جاؤ اور ان 14 سمندروں کی سیاہیاں اکٹھی کر لو، اور ازل سے ابد تک کے انسان اور جنات اور نبی اور رسول 7 ارب انسان دنیا میں اس وقت ہیں، جو مر کے چلے گا ان کو پھر سے بلانے، جو ابھی تک نہیں آئے ان کو اسپیشلی انوائٹ کر لیا جائے، اور جنات کو بھی بلا لیں، انبیاء کو بھی بلا لیں، رسولوں کو بھی بلا لیں، امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہو، اور سارے فرشتوں کو بھی بلا لیا جائے، اور سب بیٹھ کے اللہ کی تعریف لکھنا شروع کریں۔ قرآن کہتا ہے 14 سمندر کے سیاہی ختم ہو جائیں گے، اللہ کی صفات کا بیان نہیں ختم ہو سکتا، اللہ کی صفات کا بیان نہیں ختم ہو سکتا۔ کتنی صفات اللہ کی ہیں، ہمیں گنائی بہت تھوڑی ہیں۔ کائنات کا خالق مالک کون؟ کہا کہ وہ اللہ ہے۔ کیسی صفات ان کی؟ تو قرآن میں 99 صفات گنائی گئیں، الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، السلام، المومن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، الباری، المصور، الغفار، القہار، الوہاب، الرزاق، الفتاح، العلیم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السمیع، البصیر، الحکم، العدل، اللطیف، الخبیر، الحلیم، العظیم، الغفور، الشکور، العلی، الکبیر، الحفیظ، المقیت، الحسیب، الجلیل، الکریم، الرقیب، المجیب، الواسع، الحکیم، الودود، المجید، الباعث، الشہید، الحق، الوکیل، القوی، المتین، الولی، الحمید، المحصی، المبدی، المعید، المحیی، الممید، الحی، القیوم، الواجد، الماجد، الواحد، الاحد، الصمد، القادر، المقتدر، المقدم، المؤخر، الاول، الاخر، الظاہر، الباطن، الوالی، المتعالی، البر، التواب، المنعم، المنتقم، العفو، الرؤوف، مالک الملک، ذو الجلال والاکرام، الرب، المقسط، الجامع، الغنی، المغنی، المعطی، المانع، الضار، النافع، النور، الہادی، البدیع، الباقی، الوارث، الرشید، الصبور جل جلالہ۔ ہمیں گنائیں 99 ہیں، ہے کتنی؟ فرمایا 14 سمندر کی سیاہی ختم ہو جائیں گے، اللہ کی صفات کا بیان ختم نہیں ہو سکتا۔ کیسی صفات والے اللہ، کیسے کمالات والے اللہ، کیسی قدرت والے اللہ، کیسی خوبیوں والے اللہ۔ ارے اس کی صفات تو صفات ہیں، اللہ کا نام ہی اتنا پیارا، اللہ کا نام ہی اتنا پیارا۔ جیسے یہ اللہ لکھو آپ کے سیدھے ہاتھ پر، الف لام لام اور یہ ہا، الف لام لام اور ہا، عجیب اللہ پاک کا نام ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ الفاظ مائنس کرو تب بھی اللہ رہے گا، اللہ لکھا ہوا، الف نکال دیں پیچھے بچتا ہے للہ۔ قرآن کہتے للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی ہے، اللہ لکھا ہوا۔ ایک لام بیچ میں سے نکال دیں، الف لام اور ہا، یہ ہو گیا الہ۔ تو قرآن کہتا ہے وہو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ، یہ بھی اللہ ہے، اللہ لکھا ہوا۔ الف نکال دیں، ایک لام نکال دیں، لام اور ہا، یہ ہو گیا لہو۔ تو قرآن کہتا ہے لہو ما فی السماوات وما فی الارض، یہ بھی اللہ ہے، اللہ لکھا ہوا۔ الف نکال دیا، لام بھی نکال دیا، دوسرا لام بھی نکال دیا، ہو کے پیش کی آواز باقی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے اللہ لا الہ الا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ تو للہ بھی اللہ، الہ بھی اللہ، لہو بھی اللہ، اور ہو بھی اللہ، اور اللہ تو اللہ ہی ہے۔ ہمارے بزرگ تھے مولانا محمد صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔
ایسی صفات والے اللہ ہیں. آج امت اپنے اللہ سے دور ہو رہی ہے, آج ہم اپنے اللہ سے دور ہو رہے ہیں. تو پہلی بنیادی بات کہ ہمیں ایمان پر محنت کرنی ہے, ہمیں اپنے ایمان کو انشاءاللہ مضبوط کرنا ہے. اب لقمان حکیم کی بات پر آؤ. لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. میرے بیٹے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا, شرک تو بہت بڑا ظلم ہے. ہم خود بھی ایمان سیکھیں گے, اپنے بچوں کو بھی ایمان سکھائیں گے, اپنی بچیوں کو بھی ایمان سکھائیں گے, اپنے گھر کی خواتین کو بھی انشاءاللہ ایمان سکھائیں گے. اللہ کے رسول تو بچوں کو بھی ایمان کی دعوت دیتے تھے. آج ہمارے بچے اللہ کو نہیں جانتے, آج ہمارے بچے اللہ کے رسول کو نہیں جانتے, آج ہمارے بچے کلمہ بھولتے جا رہے ہیں, آج ہمارے بچے ایمان بھولتے چلے جا رہے ہیں. اللہ کے رسول ایک بچے کو بھی دعوت دے رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں حضور کی سواری کے پیچھے سوار تھا. حضور نے مجھ سے فرمایا, یا غلام انی اعلمک بکلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجد تجاہک واذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. اے میرے بیٹے, میں تجھے کچھ کلمات سکھاتا ہوں, تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت کر, اللہ تیری حفاظت کرے گا. تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت کر, تو ہر وقت اللہ کو اپنے سامنے موجود پائے گا. جب تو سوال کر تو دیکھ اللہ سے سوال کرنا, اور جب تو مدد مانگ تو دیکھ اللہ سے مدد مانگنا. اور آگے ارشاد فرمایا, یہ ساری کائنات اکٹھی ہو جائے تجھے نفع پہنچانے کے لیے تو کتنا ہوگا جتنا اللہ نے طے کیا ہے. ساری کائنات اکٹھی ہو جائے تجھے نقصان پہنچانے کے لیے تو کتنا ہوگا جتنا اللہ نے طے کیا ہے. اللہ سے جڑنا ہے اور ساری امت کو انشاءاللہ اللہ سے جوڑنا ہے. ارے جوڑیں گے انشاءاللہ, اور اللہ سے جڑیں گے انشاءاللہ. تو پہلی بنیادی نصیحت لقمان حکیم کی. دوسری نصیحت اپنے بیٹے سے فرمایا تھا, یا بنیا انہا ان تک مثقال حبت من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. کہ میرے بیٹے, ایک رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز ہو, چاہے وہ زمین میں ہو, آسمان میں ہو, سخت چٹان میں ہو, اللہ اس کو ضرور بھی ضرور حاضر کر کے دکھائے گا. آخرت سمجھائی گئی کہ دنیا میں جو کچھ کرو گے کل آخرت میں تمہاری اپنی نگاہ کے سامنے ہوگا. قرآن کہتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی اپنے سامنے موجود پائے گا, ذرے کے برابر گناہ کیا ہوگا اپنے سامنے موجود پائے گا. ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری امت کو فکر آخرت کی بنیادوں پر اٹھایا ہے. آخرت کا یقین اور مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین ہمارے اپنے ایمان کا اٹوٹ حصہ ہے, اٹوٹ حصہ ہے. ایمان والا یقین رکھتا ہے کہ مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کا جان ہے اور ہمیشہ کی زندگی ہے. دنیا میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کہا مرنے بعد کچھ بھی نہیں ہے, جو کچھ کرنا ہے بس دنیا میں ہی کر لو. ہر زمانے میں آئے, آج بھی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں بھائی ساری دنیا بس ایسے ہی بن گئی. ایک دھماکہ ہوا اور ساری دنیا جا کے اپنی اپنی جگہ. کیا بے وقوفی کی بات ہے. کبھی دھماکہ ہونے کے بعد ہر شے اپنی جگہ جا کے فٹ ہوتی, تو پوری کائنات میں دھماکہ ہوا اور پوری کائنات جا کے اپنی اپنی جگہ سب فٹ ہو گئی. کیسے ہو سکتا ہے اللہ کے بغیر؟ اللہ ہی ہے جس سے ساری کائنات کا نظام تھاما ہوا ہے, اللہ ہی ہے جو ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے. تو ہر زمانے میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کیا. ایک مرتبہ تو حضور کے سامنے ایسا بندہ ہے, ہمارے نبی کے پاس ایک شخص آیا, بدو تھا, دیہات کا آدمی, آ کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری 3 باتیں بڑی عجیب ہیں, ہم کو ہضم ہی نہیں ہوتی ہیں. آپ نے فرمایا کون سی ہیں؟ اس نے کہا پہلی بات یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ سارا عرب تمہارا کلمہ پڑھے گا, تو بھلا ہم اپنے باپ دادا کے دین چھوڑ کے تمہارے دین پر کیوں آئیں گے؟ آپ نے فرمایا اچھا بتاؤ دوسری بات کون سی ہے؟ اس نے کہا دوسری بات یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ کیسر اور کسرا کے خزانے فتح ہو کے مدینے آ جائیں گے, تمہارے پیر میں چپل نہیں, پیٹ میں کھانا نہیں, بدن پہ ڈھنگ کے کپڑے نہیں ہیں, اور ہتھیار تمہارے اپنے پاس میں ڈھنگ کے موجود نہیں, اور آپ بات کیسر و کسرا کے خزانوں کی کر دو. آپ نے فرمایا اچھا تیسری بات کون سی ہے؟ تو بدو نے کہا تیسری بات یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ جب مر جاؤ گے اور ہڈیاں بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گی تو پھر تم سارے کے سارے آخرت میں زندہ کر دیے جاؤ گے. تو بھلا مرنے بعد بھی کوئی زندگی ہے؟ سب بکواس ہے, میں نہیں مانتا. اس نے ہمارے نبی سے کہا, تو ہمارے نبی نے اس دیہاتی سے فرمایا کہ اللہ تجھے زندگی دے گا اور تو اپنی زندگی میں دیکھے گا کہ سارا عرب میرا کلمہ پڑھے گا, سارے عرب میں میرے کلمے کی گونج ہوگی, اور اللہ تجھے زندگی دے گا
تو اپنی زندگی میں دیکھے گا کہ قیصر اور کسریٰ کے خزانے بھی فتح ہو کے مدینے آ جائیں۔ اور رہی تیسرے نمبر کی بات کہ مرنے کے بعد زندگی ہے نہیں ہے، تو حشر کا جب میدان ہوگا نا، تیرا ہاتھ میں پکڑوں گا اور تیرا ہاتھ پکڑ کر تجھے تیری تیسری بات یاد میں دلاؤں گا کہ دیکھ آج اللہ پاک نے پھر سے زندہ کر کے دکھا دی۔ اب یہ بات ہو گئی، بدونے کا سب بکواس ہے، میں نہیں مانتا۔ اب وہ رخصت ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ نے وہ دن دکھایا کہ آپ کے دست مبارک پر سارے عرب میں کلمے کی گونج ہو گئی۔ بدو زندہ تھا، اس نے کہا یار ان کی ایک بات صحیح ہو گئی۔ ابھی دو باتیں بہت دور ہے، دیکھا جائے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ پھر وقت گزرتے گزرتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں قیصر و کسریٰ کے خزانے بھی فتح ہو کر مدینے آ گئے۔ بدو نے کہا یار ان کی تو دوسری بات بھی صحیح ہو گئی۔ پھر اپنے آپ سے کہا کہ تیسری بات کا انتظار کرنا اچھا نہیں ہے، ورنہ جہنم کے انگارے نہ بھگتنے پڑ جائیں۔ عافیت اس میں کہ چل کے ان کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ اب وہ آیا مدینہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اس نے کلمہ پڑھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو پہچان لیا کہ یہ وہ بدو ہے جس سے اللہ کے رسول نے یہ باتیں فرمائی تھیں۔ اس نے کلمہ پڑھا، اس کو اپنے بازو میں بٹھایا، ساتھیوں سے فرمایا کہ تم اس بدو کو پہچانتے ہو؟ لوگوں نے کہا حضرت ہم نہیں جانتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ وہ بندہ ہے کہ جب حشر کا میدان ہوگا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ پکڑیں گے اور ہاتھ پکڑ کر اس کو اس کی تیسری بات یاد دلائیں گے کہ دیکھا جل اللہ پاک نے پھر سے زندہ کر کے دکھا دیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں، جس کا ہاتھ حشر کے میدان میں ہمارے نبی پکڑ لیں گے اس کو جنت میں داخل کرنے سے پہلے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ بدو پکا جنتی آدمی ہے، یہ پکا جنتی آدمی ہے۔ اللہ ہمیں بھی کوئی ایسی دولت عطا فرمائے، اللہ ہمیں بھی کوئی ایسی نعمت عطا فرمائے۔ تو پیارے بھائیوں، آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، یہ ہمارے ایمان کا ٹوٹ حصہ ہے کہ ہمیں مرنا ہے، اور مرنے کے بعد پھر وہ آخرت کا ہمیشہ ہمیشہ کا جہان ہے۔ آدمی پھوٹی قبر دیکھ کے دھوکہ نہ کھا جائے کہ صاحب ادھر تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ بغیر کھال کی پڑی ہوئی قبرستان کی کھوپڑیوں کو دیکھ کر لوگ دھوکہ نہ کھا جائیں کہ صاحب ادھر تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم وہ کچھ ہوتا ہے۔ اس مٹی کی آنکھ میں طاقت نہیں ہے کہ قبر کو جنت کے باغ کی شکل میں دیکھ سکے یا جہنم کے گڑھے کی شکل میں دیکھ سکے۔ وہ جن کو اللہ پاک نے قوت دی تھی، ہم سب کے آقا اور سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ تم ڈر کی وجہ سے اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، تب میں اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ تمہیں عذاب قبر سنائے۔ انسان اور جنات کے علاوہ تمام مخلوق عذاب قبر کو سنتی ہے۔ تو مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کا جان ہے، مرنے کے بعد ہمیشہ کی زندگی ہے، اور جو کچھ ہم لوگ دنیا میں کر رہے ہیں ایسا نہیں کہ کر لیا ہو گیا ختم ہو گیا اور یہ لوٹ کے نہیں آنا۔ اللہ کی قسم ہر بندے کی زندگی حشر کے میدان میں اس کی اپنی نگاہ کے سامنے ہوگی، اور کتاب اس کے اپنے ہاتھوں میں تھمائی جائے گی، اور یوں کہا جائے گا اقرا کتابک، لے پڑھ لے اپنی کتاب۔ آدمی اپنی کتاب پڑھ کے کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یار یہ تو عجیب کتاب ہے، اس نے نہ چھوٹے گناہوں کو چھوڑا نہ بڑے گناہوں کو چھوڑا، وہ سارا کا سارا میری اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ کتنے لوگ اپنی کتاب کو دیکھ کر خون کے آنسو روئیں گے، انہیں اپنی کتاب میں زنا نظر آ رہا ہے، نمازیں چھوڑنا نظر آ رہا ہے، انہیں سود خانہ نظر آ رہا ہے، گالیاں نظر آ رہی، عیاشیاں نظر آ رہی، موبائل کی ننگے فلمیں نظر آ رہی، ماں باپ پر ظالم بننا نظر آ رہا ہے، اوروں کے حقوق ضائع کرنا نظر آ رہا ہے، اور شراب اور عیاشیاں نظر آ رہی، وہ رو رہے ہیں ہائے چند منٹ کی لذت کے پیچھے ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے پیروں پہ کلاڑی کیوں ماری، اپنے آپ کو کیوں ضائع اور برباد کر دیا۔ انہیں جہنم کے انگارے نظر آ رہے ہیں۔ کتنے لوگ ہوں گے حشر کے میدان میں جو اپنی کتاب کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں، انہیں نمازیں نظر آ رہی ہیں، انہیں روزے نظر آ رہے ہیں، انہیں قرآن نظر آ رہا ہے، انہیں اللہ اللہ کرنا نظر آ رہا ہے، انہیں ماں باپ کی خدمت نظر آ رہی ہے، انہیں بہنوں کے حقوق کی ادائیگی نظر آ رہی ہے، انہیں رات کی تنہائیوں میں اللہ کے سامنے رونا اور دھونا نظر آ رہا ہے، انہیں اپنی جوانیوں میں آنکھیں جھکانا نظر آ رہا ہے، اور سچائی نظر آ رہی ہے، امانت داری نظر آ رہی ہے،
ہے اور پاک دامنی نظر آ رہی ہے، وہ اپنی دنیا کی کوششوں پر خوش ہو رہے ہیں اور اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ تیرا شکر ہے کہ دنیا میں ہم نے آپ کو راضی کر کے زندگی گزاری تھی، آپ کی فرما برداری پر زندگی گزاری تھی۔ پیارے بھائیوں، کیا کچھ ہوگا حشر کے میدان میں، کیا کچھ ہوگا حشر کے میدان میں۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ كَلَّا۔ فرمایا کہ کوئی دوست کسی دوست کے کام نہ آئے گا، ایک دوسرے کو آمنے سامنے کھڑا ہوا دیکھتے ہوں گے، اور اس دن مجرم آدمی اس بات کی تمنا کرے گا، مجرم آدمی اس بات کی تمنا کرے گا کہ عذاب سے چھوٹنے کے لیے اپنے بھائی کو، اپنی بیوی کو، اپنی اولاد کو اور اپنی ساری کائنات اور ساری دنیا کو اپنے بدلہ میں دے دے، لیکن کسی طرح عذاب سے بچ جائے تو کہا جائے گا کلا، یہ ہو نہیں سکتا۔ آج مجرم کی گردن اللہ کی بارگاہ میں ناپی جائے گی۔ آج پتہ چلے گا شراب نے کہاں پہنچا دیا، آج پتہ چلے گا نشے نے کہاں پہنچا دیا، آج پتہ چلے گا نماز کے چھوڑنے کا کیا انجام ہے اور قرآن کے بھلانے کا کیا انجام ہے، آج پتہ چلے گا ماں باپ کو گالیاں دینے کا کیا انجام ہے، آج پتہ چلے گا ناپ تول کی کمی کا کیا انجام اور بے حیائیوں کا کیا انجام اور اپنے قدم کو اللہ کی نافرمانی کے اڈوں کی طرف چلانے کا کیا انجام اور بہنوں کا حق ضائع کرنے کا کیا انجام اور ناچنے والوں کی گندی زندگی کا کیا انجام۔ آج یہ بندہ کہہ رہے اللہ میرے بدلے ساری کائنات کو جہنم میں پھینک دے، میری گردن چھوڑ دے، کہا جائے گا نہیں ہو سکتا۔ آج تمہارا موقع تمہارے ہاتھ سے جا چکا ہے، تمہاری زندگی تمہارے ہاتھ سے جا چکی ہے۔ یہ کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کاش ہم مٹی بنا دیے جاتے، ہائے کاش ہم مٹی بنا دیے جاتے، ہائے کاش ہم مٹی بنا دیے جاتے۔ کیا درد اور دکھ کا ان کا اپنا جہان ہوگا۔ ایک جملہ قرآن کا آپ سنیے گا، کیسا عجیب جملہ ہے، ان کی کیا کیفیت ہوگی جہنم میں۔ تو قرآن کہتا ہے لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ مر سکیں گے نہ جی سکیں گے، زندگی موت کے درمیان سیسک ان کی اپنی زندگیاں گزریں گی۔ ہائے ہم نے کیا کر دیا، ہائے ہم نے اپنی جوانی اور زندگی کو کہاں برباد کر دیا۔ او پیارے بھائیوں، او جوان دوستوں، او پیارے بزرگوں، آج ہمیں خود بھی جہنم کی آگ سے بچنا ہے اور ساری امت کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ہمیں کوششیں کرنی ہیں، ہمیں محنتیں کرنی ہیں۔ میری امی جہنم سے بچ جائیں، میری بچی جہنم سے بچ جائے، میرا وہ جگر کا ٹکڑا جس کو میں نے گود میں اٹھایا تھا، کاندھے پہ بٹھایا تھا اور اس کو لاکھوں بوسے میں نے دیے تھے، آج میرا بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا ہے، آج میرا بیٹا اللہ کے دین پر نہیں چل رہا ہے، یہ تو اللہ کو ناراض کر کے جہنم کی آگ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ میں کیا کروں کہ میرا بیٹا جہنم کی آگ سے بچ جائے، میری بیٹی جہنم کی آگ سے بچ جائے، میرے خاندان جہنم کی آگ سے بچ جائے اور سارے جنت میں جانے والے بن جائیں۔ اس کے لیے تبلیغ کی ان خوبصورت محنتوں کے ذریعے ہر ایک بندے کے اندر آخرت کا فکر پیدا کرنا کہ دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کا توشہ اپنے پاس میں اکٹھا کر لو، اپنی آخرت کا سرمایہ اپنے پاس میں اکٹھا کر لو۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری امت کو اس فکر آخرت کی بنیادوں پر اٹھایا۔ سارے صحابہ کی زندگی دیکھو، کیسا آخرت کے بارے میں روتے تھے، اللہ آخرت میں ہمارا کیا بنے گا، اللہ آخرت میں ہمارا کیا بنے گا۔ بڑے بڑے رتبے حضور کی زبان سے سنے ہیں، لیکن آخرت کا ڈر ہے، آخرت میں ہمارا کیا بنے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیکھو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دیکھو، حضرت عثمان کو دیکھو، حضرت علی کو دیکھے اور سارے صحابہ کی زندگیاں دیکھی جائیں، کیسا آخرت کے بارے میں ڈرتے تھے کہ اللہ آخرت میں ہمارا کیا بنے گا۔ ایک مرتبہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں آیت اتاری، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، کہ ایمان والوں تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک بہت بڑے صحابی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روتے ہوئے جنگل کو نکل گئے اور ایک غار میں دن رات ان کا اپنا گزرتا تھا اور سر پر مٹی ڈالتے تھے اور کہتے اس آگ کا کیا عالم ہوگا جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا بھائی سلمان نظر نہیں آتے۔ کسی نے کہا حضرت وہ تو فلاں پہاڑ کے دامن میں، وہ اپنے آپ سے بار بار یہ کہتے ہیں اور یہ آیت پڑھ پڑھ کے بار بار روتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ارے سلمان ان میں سے نہیں ہے جو جہنم میں جائیں گے، ارے سلمان تو ان لوگوں میں ہے جس کو جنت خود چاہتی ہے، جس کو جنت چاہتی تھی وہ آخرت
کے اور جہنم کے ڈر سے روتے تھے اللہ آخرت میں ہمارا کیا بنے گا. یہ اللہ کے رسول نے اپنی پوری امت کو اس پر اٹھایا. لہذا اس کا آپ اثر دیکھیے گا. ایک زمانہ اس امت کا ایسا عجیب گزرا ہے, ایک گھر میں فاقہ آ گیا, کھانے کا انتظام نہیں ہے, اور شوہر اب کہہ رہا بھائی جاتا ہوں کچھ کما کر لاتا ہوں. وہ کمائی کرنے گیا, دن بھر محنت اور کوششیں کی ہیں لیکن کچھ نہ ملا. شام میں بندہ خالی ہاتھ لوٹا. بیوی نے شوہر کا چہرہ دیکھا تو سمجھ گئی کہ کچھ کاروبار ہوا نہیں ہے. تو اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ حضرت ایسا لگتا ہے آج کچھ ملا نہیں ہے. جی ٹینشن نہ لیں, اب آج ہم فاقے سے رات گزار لیں گے, کیا مشکل ہے, فاقہ تو حضور کے گھر بھی آیا ہے اور نیک بندوں کے گھر ہی فاقہ آتا ہے, کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. پانی پی کر رات گزر گئی. دوسرا دن شوہر کمائی کرنے نکلا, دن بھر تلاش کیا کچھ نہ ملا. تیسرا دن کچھ نہ ملا, پانی پی کر رات گزری ہے. اب چوتھی صبح ہے, شوہر کمائی کرنے باہر نکل رہا ہے. بیوی دروازے پر کھڑی ہو کر کہتی کہ حضرت آپ سے ایک بات کہنا چاہتے ہوں, آپ کمائی کرنے جا رہے ہیں نا, دیکھیے حضرت حلال لائیے گا, حرام نہ لائیے گا. ہم 3 دن فاقہ سے ہیں, ایک دن کا فاقہ اور برداشت کرنے کی ہمارے اندر طاقت ہے, لیکن حرام کھا کے ہم لوگ جہنم کی آگ نہیں برداشت کر سکتے. کیسا آخرت ان کی اپنی نگاہ کے سامنے تھی کہ آخرت میں ہمارا کیا بنے گا. آج ہمارے گھروں سے آخرت کے تذکرے ختم ہو گئے, جنت جہنم کے تذکرے ختم ہو گئے. اس لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں میں فضائل کی تعلیم زندہ کرو. اپنی امی, اپنی بہنیں, اپنے بھائی, اپنی بیوی, ہماری اپنے بچے, ان کے سامنے آج آخرت کے تذکرے نہیں ہیں. ہمارے اپنے گھروں میں آخرت کے تذکرے ہونے چاہیے. اس کے لیے اپنے گھروں میں فضائل کی تعلیم زندہ کی جائے. تو سارے کریں گے انشاءاللہ بھائی, تو فکر آخرت پر انشاءاللہ ہمیں اٹھنا ہے. اب اللہ کیسے راضی ہوگا, آخرت کیسے بنے گی, تو اس کے لیے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک خوبصورت اعمال والی زندگی سکھائی گئی, جس کے بارے میں لقمان حکیم کی اگلی نصیحت سنو. انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا تھا یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. بیٹا نماز پڑھا کر, اچھے کاموں کی نصیحت کیا کر اور برے کاموں سے منع کیا کر, اور تجھ پر جو مصیبت واقع ہو اس پر صبر کیا کر. یہ ہمت کے کاموں میں سے ہیں. اعمال کی ترغیب دی گئی, اعمال کی طرف بڑھنا سکھایا گیا کہ اپنی گزرتی زندگی کو نیک اعمال سے مزین کر دو. ہمیں تعلیم یہ دی گئی اذا امسیت فلا تنتظر الصباح, شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرنا. واذا اصبحت فلا تنتظر المساء, اور صبح ہو جائے تو شام کی زندگی کا انتظار نہ کرنا. کیا پتہ آج کی شام کس کی زندگی کی آخری شام بن جائے, آج کی صبح کس کی زندگی کی آخری صبح بن جائے. کتنے رات کے اندھیرا دیکھنے والے اگلا دن ان کا اپنا مقدر نہیں ہوتا. کتنے دن کی روشنیاں دیکھنے والے اگلی رات ان کا اپنا مقدر نہیں ہوتی. اس سے پہلے پہلے زندگی کا سورج بھی غروب ہو چکا ہوتا ہے. پتہ نہیں کب ہماری بھی زندگی کی شام ہو جائے. تو اس گزرتے وقتوں کو کیسے وصول کریں, نیک اعمال کے ذریعے سے اپنے وقتوں کو وصول کیا جائے. یہ مزاج اللہ کے رسول نے اپنی امت کو دیا. ایک بہت بڑے صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مدینہ رہتے تھے. ایک مرتبہ سفر تھا حضرت کا, مدینہ کے باہر جنگلوں میں جا رہے تھے. تو دوپہر میں گرمی شباب پر کھانے کے لیے بیٹھے خادموں کے ساتھ, تو دیکھا کہ ایک چرواہا بکریاں چراتا ہوا گزرا. اسے فرمایا کہ بھیا کھانا کھا لو. تو اس چرواہے نے کہا کہ حضرت میرا تو روزہ ہے. حضرت نے فرمایا یار جنگل میں اتنی گرمی ہے اور ابھی رمضان بھی نہیں ہے اور تو روزہ رکھتا ہے. تو اس نے کہا کہ ہاں حضرت میں اپنے زندگی کے خالی وقتوں کو وصول کر رہا ہوں. آخرت نگاہ کے سامنے تھی. ایک چرواہا جنگل میں رہ کر نفل و روزہ رکھ کے اپنی زندگی وصول کر رہا ہے. آج آخرت نگاہ کے سامنے نہیں ہے تو بھائی موبائل میں سارا وقت برباد ہو جا رہا ہے, واٹس ایپ میں سارا وقت برباد ہو جا رہا ہے, انسٹاگرام میں سارا وقت برباد ہو جا رہا ہے. خیال نہیں ہو رہا کہ زندگی کہاں جا رہی ہے اور راتیں کہاں جا رہی ہیں اور دن کہاں جا رہے ہیں. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب رات ہوتی ہے لوگ 3 جماعتوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں. روز رات میں 3 جماعتیں بنتی ہیں انسانوں کی. کہا کہ پہلی جماعت وہ جماعت ہے جو رات کی فرصت کو غنیمت جانتی ہے اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتی ہے. اب قرآن بھی اور تہجد بھی اور رونا دھونا بھی اور اللہ اللہ کرنا بھی. لا معبود الا اللہ, لا مقصود الا اللہ, لا مسجود الا اللہ, لا مرغوب الا اللہ, لا مطلوب الا اللہ, لا الہ الا اللہ.
ایک جماعت وہ ہے جو رات کی فرصت کو غنیمت جانتی ہے اور قرآن میں رونے دھونے میں اور سجدوں میں اور روٹھے رب کو منانے میں اور اللہ کی مناجات میں وہ اس میں لگ جاتی ہے۔ ان کی رات ان کے لیے نعمت بن گئی، ان کی رات ان کے لیے کمائی بن گئی۔ دوسری جماعت وہ جماعت ہے جو رات کی فرصت کو غنیمت جانتی ہے اور گناہ میں مشغول ہو جاتی ہے، شراب، نشہ، عیاشیاں، فحاشیاں، یہ بے حیائیاں، ان کی رات ان پر وبال بن گئی، ان کی رات ان پر عذاب بن گئی۔ اور تیسری جماعت وہ جماعت ہے جو عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتی ہے، ڈائریکٹ فجر میں اٹھی، ان کے لیے کچھ گیا نہ کچھ آیا، نہ ان کمنگ ہے نہ آؤٹ گوئنگ ہے۔ روزانہ 3 جماعتیں بنتی ہیں، ہر بندہ اپنا جائزہ لیں، میں کس جماعت میں میرا اپنا شمار ہے، میری رات کہاں جا رہی ہے، میرے دن کہاں جا رہے ہیں۔ وہ زمانہ یاد کرو کہ جنگل کا چرواہا نفل روزے رکھ کے اپنا وقت وصول کر رہا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بڑے متاثر ہوئے، اسے فرمایا کہ بھئی ایک کام کرو، ایک بکری کا بچہ ہمیں دے دو، قیمت بتاؤ، تمہیں پیسہ دیتے ہیں اور ذبح کر کے تمہیں گوشت بھی دیں گے، گوشت تمہیں افطاری میں کام دے گا۔ اس نے کہا حضرت یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میرے مالک کی بکریاں ہیں، میں غلام اور چرواہ ہوں۔ حضرت نے امتحان کے طور پہ کہا تیرے مالک کو کیا خبر ہوگی؟ مالک سے کہہ دینا کہ بھیڑیا کھا گیا۔ کوئی مسئلہ نہیں، جنگل میں آئے دن ہوتا ہے کہ بھیڑیا حملہ کرتا ہے، 1-2 بکری کم ہو جاتی ہیں۔ مالک سے کہہ دینا کہ بھیڑیا کھا گیا۔ چرواہے نے فوراً کہا کہ حضرت مالک کو تو کہہ دوں گا کہ بھیڑیا کھا گیا، لیکن فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں چلے جائیں گے، اللہ کہاں چلے جائیں گے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ شہر میں واپس ہے تو بار بار مزے لے لے کے کہتے تھے۔ ایک چرواہ جنگل میں کہتا ہے اَيْنَ اللَّهُ اَيْنَ اللَّهُ، اس کو جنگل میں بھی اللہ کا خیال تھا۔ آج ناپ تول میں کمی کرتے وقت مسلمان نہیں سوچتا اللہ دیکھ رہا ہے، آج ماں باپ کو گالیاں دیتے وقت نہیں سوچتا اللہ دیکھ رہا ہے، آج بند کمرے میں بیوی پر ظالم بنتے وقت نہیں سوچتا کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، آج موبائل میں تنہائیوں میں نہیں سوچتا کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ وہ جنگل کی تنہائیوں میں کہتا تھا فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں چلے جائیں گے، اللہ کہاں چلے جائیں گے۔ تو اپنی گزرتی زندگی کو نیک اعمال کے ذریعے سے وصول کرنا، جس میں فرائض کا اہتمام ہے۔ نماز اعلیٰ درجے پر ہے، نماز بڑے درجے پر ہے۔ اس کو ارشاد فرمایا کہ نماز اسلام کی علامت ہے، اور جیسے بغیر سر کے انسان نہیں، ایسے ہی بغیر نماز کے دین بھی نہیں ہے۔ ہمارے اپنے اسلام پور میں اتنی محنت انشاءاللہ کرنی ہے کہ پورے اسلام پور میں کوئی مسلمان بے نمازی نہ ہو انشاءاللہ۔ اللہ یہ دولت عطا فرمائے، اللہ یہ نعمت عطا فرمائے، کوئی بے نمازی نہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بازار میں بیٹھے تھے، اچانک آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ اذان کی آواز کان میں پڑی تو دیکھا کہ پورا بازار بھرا تھا، لیکن جو ہی اللہ اکبر کی صدا ان کے کان میں پڑی ہے، ہر بندہ اپنی اپنی دکان چھوڑ کے نکلتا چلا گیا، اپنا سامان چھوڑ کے نکلتا چلا گیا۔ ہر ایک کے قدم اللہ کے در کی طرف ہیں، ہر ایک کے قدم مسجد کی طرف ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن کی شان میں قرآن اترا، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ ایسے مرد ہیں یہ خریدنا اور فروخت کرنا ان کو اللہ کی یاد سے نہیں روکتا، ان کو نماز قائم کرنے سے نہیں روکتا۔ ہم نمازوں کے اہتمام اپنے اندر پیدا کریں، اپنی نماز اچھی بنائیں، اپنی نماز جاندار بنائیں۔ آج مسواک کا اہتمام ہمارے اندر سے ختم ہو گیا، حالانکہ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ جو نماز مسواک کر کے پڑھی جائے وہ اس نماز سے جو بغیر مسواک کے پڑھی جائے 70 درجہ افضل ہوتی ہے، 70 درجہ افضل ہوتی ہیں۔ اور علماء نے کتابوں میں لکھا کہ مسواک کرنے میں 70 سے بھی زیادہ فائدے ہیں۔ سب سے بڑا یہ ہے کہ موت پہ کلمہ یاد آ جاتا ہے۔ مسواک کرنے کا فائدہ کہ موت پہ کلمہ یاد آ رہا ہے، اور یہ بھی لکھا کہ نشہ آور چیزیں کھانے اور پینے میں 70 سے بھی زیادہ نقصانات ہیں، سب سے بڑا یہ ہے کہ موت پہ کلمہ یاد نہیں آتا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ کوئی ایسا بھائی، یہ تو پورا نیک لوگوں کا مجمع ماشاءاللہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن چونکہ موبائل کا دور ہے باتیں دور تک پہنچتی ہیں۔ میں یوں عرض کیا کرتا ہوں میرے کسی ایسے بھائی کے کان تک میری آواز پہنچ رہی ہے جو شراب کا عادی بن گیا ہے، جو نشے کا عادی بن گیا ہے، اللہ کا واسطہ دے کے کہوں کہ اللہ کے واسطے واپس آ جاؤ، اللہ کے واسطے اپنے ہاتھ سے اپنے پیر پہ کلہڑی نہ مارو، تم اپنا مقام پہچانو، تم اپنی حیثیت پہچانو۔ ارے تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو،
ہو، حضور کا امتی، اور اتنا نیچے جائے کہ شراب پی کر گٹر کے کنارے پڑ جائے یا نشہ کر کے گٹر کے کنارے پڑ جائے، تم اپنا مقام پہچانو۔ کسی ایسے بھائی کے کان تک میری آواز پہنچتی ہے جو شراب کا ڈیلر بن گیا، جو نشاور گولیوں کا ڈیلر بن گیا، اللہ کا واسطہ دے کے کہوں کہ اللہ کے واسطے توبہ کر لو۔ اپنی الماریاں پیسوں سے بھرنے کی خاطر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو برباد نہ کرو، ان کے جوانوں کو برباد نہ کرو۔ امت کو شراب پلاؤ گے، حوض کوثر پر حضور سے حوض کوثر کا مطالبہ کیسے کرو گے؟ امت میں ڈرگس سپلائی کر کے تم حوض کوثر پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس منہ سے کہو گے کہ حضرت مجھے بھی تو حوض کوثر پلا دیجئے، حضرت میری بھی تو سفارش کر دیجئے؟ تو شراب تباہی کا ذریعہ ہے۔ اور مسواک کا یہ فائدہ لکھا کہ موت پہ اللہ کلمے کی دولت عطا کرتا ہے۔ تو ہم مسواک کی پابندی کریں، ہم مسواک کا اہتمام کریں، سنت نمازوں کا اہتمام کریں۔ آج مسلمان کہتا ہے جی سنت ہی تو ہے۔ ایک اللہ والے کی مجلس لگی تھی، بات چل رہی تھی سنت پر، تو ایک صاحب نے کہا جی حضرت یہ سنت ہی تو ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ ہاں بھائی یہ سنت ہی ہے، لیکن تیرے بولنے کا انداز کفریہ ہے۔ سنت اتنی ہلکی چیز تھوڑی ہے کہ اس کو ایسے ہی گزار دیا جائے۔ آج مسلمان کی نگاہ میں 5 روپے کی ہوا کی جو قیمت ہے وہ سنت کی قیمت مسلمان کی نظروں میں نہیں ہے۔ 50 لاکھ کی گاڑی ہو اور 5 روپے کی ہوا اس سے نکل چکی اور ٹائر سے، تو کوئی بیوقوف ہے جو یوں بولتا ہے جی 50 لاکھ کی گاڑی 5 روپے کی ہوا کی، اس کے سامنے کیا حیثیت، چلو بھائی ایسے ہی چلائیں گے۔ آدمی کہے گا نہیں بھائی وہ 5 روپے کی ہوا بہت قیمتی ہے، ورنہ سارا ٹائر خراب ہو جائے گا، سارا معاملہ بگڑ جائے گا۔ آج مسلمان کی نگاہ میں اس کی جو قیمت ہے، آج سنت کی قیمت ہماری اپنی نظروں میں نہیں ہے۔ ہمیں اپنی زندگی سنت والا انشاءاللہ بنانا۔ نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر نجات کا کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ ایک مرتبہ نا حضور کی مجلس سے صحابہ کا مجمع تھا، ایک بدو دیہاتی کا گزر ہوا حضور کی مجلس پر، کہ کون ہے یہ؟ بنو سلیم کا کافر تھا بدو۔ لوگوں نے کہا حضور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، ایک اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، تو کئی پتھروں کی پوجا کرنے والا۔ اس کو بڑی بری لگی بات، مجمع چرتے ہوئے اندر آیا اور آ کر ہمارے نبی سے نعوذ باللہ یوں کہا کہ اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ میری قوم مجھے لعنت ملامت کرے گی، نعوذ باللہ آپ کو ادھر ہی ختم کر دیتا۔ اب تو صحابہ تھے وہاں، حضور حضرت عمر بھی تھے وہاں پر، ان کی آنکھیں سرخ ہو گئی، تلوار یوں نکال لی انہوں نے، کہا حضور اجازت دو اس بدبخت کی گردن بدن سے جدا کر۔ آپ نے فرمایا بدو ڈر گیا کہ میں پھنس گیا ہوں، میں نے آپ کو مشکل میں ڈال دیا اپنے آپ کو، تو سوچا بچنے کا کوئی راستہ اختیار کرنا چاہے، تو اس نے یوں کیا نا، عرب کے بدو ایک جانور کھاتے تھے جس کو گو کہتے ہیں اردو میں، اور عربی میں اس کو دب کہتے ہیں، اور عام طور سے اس کو گھوڑ پڑ بولتے ہیں۔ آپ کے علاقے میں بھی ہوتا ہے، چھپکلی کی طرح سے بڑا سا جانور جنگلوں میں ہوتا ہے، مردہ گوشت کی آستین میں چھپے ہوئے مری ہوئی، اس نے یوں ہاتھ ڈالا اور نکال کے نا حضرت کے سامنے پھینک دی، اور یوں کہا کہ میں اس وقت تک کلمہ نہیں پڑھوں گا جب تک کہ یہ گو آپ کی نبوت کا اقرار نہ کر لے۔ تو مرا ہوا تو انسان نہیں بولتا، تو گو کہاں سے بولے گی؟ اور ایک دم یوں کمر پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہو گیا کہ آج میں نے ان کو پھنسا دیا۔ اب یہ جواب نہیں دے سکتے۔ ہم قربان دیں اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ اس گو کی طرف متوجہ ہے اور آپ نے اس کو آواز دی یا ضب، اے گو، تو اللہ نے اس کو زندہ کیا۔ اس نے یوں اپنے سر کو ہمارے نبی کی طرف اٹھایا اور عربی زبان میں جواب دیا لبیک وسعدیک یا زین من وفا یوم القیامہ، اے قیامت کے دن کے خوبصورت کرنے والے، میری سعادت آپ نے مجھے آواز دی، حضرت میں حاضر۔ بدو کی آنکھیں پھٹ گئیں، یار یہ کیا ہو گیا؟ وہ گو زندہ ہو گیا اور عربی زبان میں بات کر رہی ہے، اس کا ہاتھ کمر سے نیچے گر گیا۔ ہمارے نبی نے گو سے سوال کیا من تعبد، تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ تو گو کہہ رہی الذی فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ، میں اس اللہ کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمان پر ہے، جس کی حکومت زمین پر ہے، جس کے راستے سمندر میں، جس کی رحمت جنت میں، جس کا عذاب جہنم میں۔ ہمارے نبی نے اگلا سوال کیا من انا، ارے میں کون، میرے بارے میں بتا۔ تو ایک جنگل کا جانور کہتے ہیں انت رسول رب العالمین، آپ تو رب العالمین کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آپ خاتم النبیین ہیں۔ قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک، جس نے آپ کی تصدیق کی کامیاب ہے اور جس نے آپ کا انکار کیا ہلاک و برباد ہے۔ ایک جنگل کے جانور کو بھی پتہ ہے کہ نجات کا راستہ تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
بدو उधर ही खड़ा था। हुजूर ने फरमाया बोल अब क्या बोलता है? उसने कहा जी अब तो वही बोलूंगा जो आप बोलते हैं। आपने तो गो को भी बोलवा दिया। उसने कलमा पढ़ा दिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे भाइयों, हमारी नजात का रास्ता हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लिहाजा क्या करें कि अपने नबी के दीन पर आएँ, आपकी पाकीज़ा तालीमात पर आएँ, आपके अमाल को अपनी ज़िंदगी में जगह दें। कब तक ये कहेंगे कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे? शादी को सादा कर दिया, लोग क्या कहेंगे? गंदी जिंदगी छोड़ के मैंने तौबा कर ली, लोग क्या कहेंगे? अच्छा दुनिया भी बड़ी जालिम है। कोई तौबा तिल्ला करके दीनी राहों पर लग जाए और औरों को लगाने की कोशिश करने वाला बन जाए। तो ऐसी अजीब जुबान वाले भी लोग हुआ करते हैं जो यूं कहते हैं देखो जी 900 चूहे खा के बिल्ली हज को जा रही। अरे जालिम तुम कौन होते उसको थाना देने वाले? जब कायनात का रब अल्लाह इसको यूं कहता है या इब्न आदम लौ बलगत दुनूबुका अनान समाई तुम मस्तगफरतनी गफरतु लका वला उबाली। कि आदम की औलाद तो इतने गुनाह कर कि आसमान की छत को लग जाएं तो सच्ची तौबा कर, मैं सारे माफ कर दूंगा और मुझसे पूछने वाला कोई ना होगा कि अल्लाह आपने इतने गुनाहों को क्यों माफ कर दिया। जब अल्लाह तौबा की दावत देता है, कोई तौबा करने वाले को आर दिलाने वाले तुम कौन होते हो? ताना देने वाले तुम कौन होते हो? कोई मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह को बोल सकता है कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को जा रही? कोई फजैल बिन अयाज अपने जमाने के डाको जो बाद में अल्लाह वाला बना, कोई बोल सकता है कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को जा रही? सहाबा कैसे कैसे पहले इस्लाम से पहले कैसी जिंदगियां थी? कोई हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को बोल सकता है कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को जा रही? अरे कोई तौबा करे तो उसको हिम्मत देना चाहिए, उसको हौसला देना चाहिए। भाई कोई मसला नहीं, आप आगे बढ़िए, अल्लाह आपको और हिम्मत दे, अल्लाह आपको और ताकत दे, और लगिए और मेहनत कीजिए, उसको दुआएं दीजिए। तो हम कब तक कहेंगे लोग क्या कहेंगे? अब जुबान का जुमला कि मुझे बेवकूफ़ दुनिया की परवाह नहीं है, मुझे परवाह अपने अल्लाह की है, मुझे परवाह अपने नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है कि हशर के मैदान में अल्लाह के रसूल मुझसे क्या कहेंगे। लिहाजा मेरा जीना, मेरा मरना, मेरी सुबह, मेरी शाम है, हर एक जो गुजरेगी वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों वाले गुजरेगी। मैं सोऊंगा नबी के तरीके पर, मैं उठूंगा नबी के तरीके पर, मैं खाऊंगा नबी के तरीके पर, मैं पीऊंगा नबी के तरीके पर, मेरा लिबास हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक, मेरा घर में जाना, घर से निकलना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक, मेरे जीना, मेरा मरना, मेरी तिजारत, मेरी मौत, मेरी मैयत, मेरी मुलाजमत, मेरा घर और बाहर की जिंदगी, ये सब कुछ होगी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक। चाहे दुनिया जो कहे, मुझे जीना अपने नबी के दीन पर है, क्योंकि मुझे मरना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर है। जैसी जिंदगी गुजारोगे वैसी मौत आएगी, और जैसी मौत आएगी वैसे आखिरत में उठाए जाओगे। लिहाजा ये तबलीग का पैगाम है सारी दुनिया के इंसानों के नाम कि जिंदगी ऐसी बनाओ कि मौत आए तो मलकुल मौत भी तुम्हें देख कर कहे कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम के पास आया हूँ। कब्र में फरिश्ते देख कर कहें कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम के पास आए हैं, और हशर में देखकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें कहें मेरा उम्मती आ गया, मेरा प्यारा आ गया। अपने हाथों से आब कौसर पिलाएं, अपने गले लगाएं। लिहाजा ये मौका अल्लाह पाक ने जिंदगी बनाने का दिया, अपनी जिंदगी को नेक अमाल से मुज़य्यन कर लिया जाए, अमाल की पाबंदी वाली जिंदगी बनाई जाए जिसमें नमाजें हैं, रोजा है, हज है, ज़कात है, सदकात खैरात हैं, और इसी के साथ साथ कुरान पाक की तिलावत है। हम अल्लाह की याद अपने अंदर पैदा करें, हम अल्लाह का जिक्र के एहतिमाम करने वाले बने। आज हमारी तन्हाइयाँ महफूज नहीं हैं, आज हमारी तन्हाइयाँ महफूज नहीं हैं। हम अपनी तन्हाइयाँ अपने अल्लाह को दें। क्या महरूमी की बात है, 24 घंटे में हमारे पास बीवी के लिए वक्त है, बच्चों के लिए वक्त है, दोस्तों के लिए वक्त है, और अल्लाह माफ करे आज ये मोबाइल के लिए सबसे ज्यादा वक्त हमारे पास है। नहीं है तो अपने अल्लाह के लिए हमारे अपने पास में वक्त नहीं होता। 24 घंटे में अल्लाह के लिए हमारे पास कोई वक्त नहीं है, तो कोई वक्त तो अपना वीआईपी टाइम अपने अल्लाह के लिए होना चाहिए। भाई चलो ठीक है, मैं रात में जल्दी नहीं उठ पा रहा हूँ, एक काम करो मैं सोने से पहले कुछ वक्त अपने अल्लाह को दे देता हूँ। भाई 10 से 11 का टाइम ये अल्लाह का टाइम है 24 घंटे में से। अब मैं क्या करूंगा इसमें 1 घंटे में? ये कुरान पढ़ूंगा, कुछ अल्लाह अल्लाह कर लूंगा, कुछ नबी को याद करके दुरूद शरीफ पढ़ लूंगा, कुछ गुनाहों को याद करके इस्तिग़फ़ार कर लूंगा,
اور پھر یہ کہ کچھ اللہ کے سامنے روؤں گا، دھوؤں گا، اللہ کو مناؤں گا، یہ 1 گھنٹہ 23 گھنٹے کی زندگی کو نرجائز کر دے گا اور ساری گندگیوں کو صاف کر دے گا۔ ہم اپنے اللہ کے لیے وقت نکالنے والے بنیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اب اگلا جو بنیاد اسلام میں ہمیں سکھائی گئی، اس پر اسلام ختم نہیں ہوا کہ بھائی آپ عبادت کر لو اور تہجد پڑھ لو اور اللہ اللہ کر لو، اس پر اسلام ختم نہیں ہے۔ ایک باب ہے جس کو ہم نے بھلا کر رکھا ہوا ہے۔ وہ کون سا باب ہے؟ اسلام میں سکھایا کہ تمہیں مخلوق کے حقوق ادا کرنے ہیں، تمہیں مخلوقات کے ساتھ اخلاق کا معاملہ تمہیں کرنا ہے، جس کو لقمان حکیم نے یوں فرمایا تھا، وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ بیٹا لوگوں سے بے رخی کا برتاؤ نہ کیا کرو اور زمین پر متکبرانہ چال سے نہ چلا کرو۔ اللہ کسی شیخی مارنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ بیٹا اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو اور بولنے میں اپنی آواز کو پست کرو، زیادہ شور نہ مچاؤ۔ اونچی آواز سے بولنا کوئی کمال ہوتا تو گدھے کی آواز اچھی ہوتی، حالانکہ آوازوں میں سب سے بری آواز گدھوں کی آواز ہے۔ مخلوق کے ساتھ زندگی گزارنا سکھایا ہے کہ تمہارا بیہیویئر کیسا ہو، تمہارے اپنے اخلاق کیسے ہوں، تمہارا لوگوں کو نبھانا کیسا ہو، تمہارے اندر یہ خوبی ہونا چاہیے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری امت کو اچھے اخلاق کا درس دیا ہے، محبت کا درس دیا ہے، معاف کرنے کا درس دیا ہے، برداشت کرنے کا درس دیا ہے، سہ جانے کا درس دیا ہے، اور اس کے کتنے فضائل سنائے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ماں کا حق بتایا، باپ کا حق بتایا، فرمایا ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے، تو جس کے قدم کے نیچے جنت ہو اس کے دل کا مقام اللہ کی بارگاہ میں کتنا بڑا ہوگا۔ آج مائیں گھروں میں ذلیل ہو رہی ہیں صاحب، آج مائیں گھروں میں سسک رہی ہیں، آج ماؤں کی راتوں کی ہچکیاں بدی ہوئی ہیں، ان کی آنکھوں کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں سنتا۔ وہ سنائے تو جا کر کس کو سنائے، وہ کہے تو جا کر کس سے کہے، کس کی درد بھری داستان جس کو 9 مہینے پیٹ میں اٹھایا تھا، جس کو 2 سال دودھ پلائے تھے، جس کی راحت اور آرام کے لیے اپنا سب کچھ اس بوڑھی خاتون نے نچھاور کیا تھا۔ آج کیا ہو گیا صاحب کہ اس کی کوکھ سے نکلی ہوئی اولاد آج اس کو پوچھنے کو تیار نہیں ہے، یہ رات میں تکیے میں سر ڈال کی روتی ہے، ارے خالہ جان کیوں روتی ہو؟ وہ سنائیں گی مولانا کیا بتاؤں، 10 سال ہو گیا بیٹے نے آ کر اپنی امی کا چہرہ نہیں دیکھا ہے، بیٹا مجھے دیکھنے تک بھی راضی نہیں ہے، اس کی شکلیں دیکھنے ترس چکی ہوں۔ کتنے باپ رات میں تکیے میں سر ڈال کے روتے ہیں، ارے چاچا جی کیوں روتے ہو؟ وہ چاچا سنائیں گے مولانا کیا بتائیں، جس بچے کو پر اپنی ساری کمائیاں نچھاور کر دی تھی، اپنی محنت کرتے کرتے کالے بال کو میں نے سفید کیا تھا، اپنی مضبوط ہڈیوں کو کمزور کر دیا، میری مضبوط آنکھوں محنت کرتے کرتے اس کا مستقبل سنوارنے کے چکر میں میری آنکھیں کمزور ہو چکی ہیں، میرے بال کالے بال سفید ہو چکے ہیں۔ آج کیا بتاؤں 5 سال ہو گیا میرے بیٹے نے اپنا چہرہ تک مجھے دکھانا گوارا نہ کیا۔ تو کیسے ظلم کی داستانیں ہیں۔ آج مسلمان کہتے ہیں فلاں نے میرے ساتھ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا۔ جو ماں کو ذلیل کر رہے ہیں وہ کچھ بھی نہیں کر رہے، جو باپ کو گھر میں بڈھا کہہ رہے ہیں وہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، جنہوں نے ماں باپ کو دھکے مارے انہوں نے کچھ بھی نہ کیا۔ تو کتنے درد بری داستان گھروں کی ہیں۔ ایک مرتبہ میں صبح ایک جگہ سے گزر رہا تھا، دیکھا کہ ایک بڑے میاں فٹ پاتھ پہ ایک پیتری پر سوئے ہوئے تھے، دکان کی پیتری پر۔ میں نے کہا چچا تمہارے گھر نہیں ہے، تم یہاں سوئے ہوئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ بیٹا کیا بتاؤں، رات کو بچوں نے گھر سے دھکا دے کے نکال دی۔ اس بوڑھے نے اپنی زندگی کھپائی تھی اپنی اولاد کی خاطر، آج اولاد نے گھر سے دھکا دے کے اس کو نکال دی ہے۔ کتنا بڑا حق اللہ اس کے رسول کی طرف سے بتایا گیا کہ کوئی بات بری لگے ان کو اف بھی نہ کرنا، آج گالیاں پڑ جا رہی ہیں، آج دھکے ان کو مار دیے جا رہے ہیں۔ آج ایک غریب باپ اپنی زندگی میں کیا کچھ کر پائے گا اپنے بچے کے لیے، کچھ بنانا پایا، بڑی کوٹھی اور بنگلہ اور گاڑی نہ ہو سکی تو جوان ہونے کے بعد بیٹا کہتا آج تک آپ نے میرے واسطے کیا ہی کیا ہے۔ ارے ظالم اس نے کیا کچھ تجھے کیا، تجھے اس وقت اندازہ ہوگا جب تیرا بیٹا سیریس ہوگا تو رات میں اس کے سرہانے بیٹھ کر ساری رات روئے گا، اس وقت تجھے پتہ چلے گا کہ کسی زمانے میں تیرا باپ بھی اسی طرح بیٹھ کے رویا کرتا تھا، تیرا باپ بھی اسی طرح تڑپا کرتا تھا۔ تو پیارے بھائیوں، اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ ہم ماں باپ کی خدمت کرنے والے بن، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے بنیں، اور بہنوں کے حقوق ادا کرنے والے بنیں، اور ہر ایمان والے کو عزت دیں، ہر ایمان والے کے اکرام کریں، امت میں جوڑ پیدا کریں۔ جو جوڑ والا بنتا ہے وہ بہت اونچا جاتا ہے، اور جو توڑ والا بنتا ہے وہ بڑی محرومیوں کا شکار ہوتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حشر کے میدان میں ایک ایسا بندہ لایا جائے گا کہ جس کی نیکیاں پہاڑوں کے برابر ہوں گی، اللہ فرشتوں سے فرمائیں گے اس کو اٹھاؤ اور اٹھا کے جہنم میں پھینک دو۔ فرشتے کہیں گے اللہ اتنی نیکیاں لایا،
اور جہنم میں پھینکنا ہے؟ اللہ فرمائیں گے ہاں، اس نے ایک موقع پر ایسی بات کہی تھی جس سے میرے بندے ٹوٹ گئے تھے، اس کی توڑ کا گناہ ساری نیکیوں پر بھاری، اس کو جہنم میں ڈال دو۔ ایک ایسا بندہ لایا جائے گا اس کے گناہ پہاڑوں کے برابر ہوں گے، اللہ فرشتوں سے فرمائیں گے اس کو جنت میں ڈالو، فرشتے کہیں گے اللہ اتنے گناہ لایا اور جنت کا فیصلہ؟ اللہ فرمائیں گے ہاں، اس نے ایک موقع پر ایسی بات کہی تھی جس سے میرے ٹوٹے ہوئے بندے جڑ گئے تھے، اس کی جوڑ کی نیکی سارے گناہوں پر بھاری، اس کو جنت میں ڈالو۔ یہ زبان جوڑ والی بن جائے، یہ زبان جوڑ والی بن جائے، یہ زبان نرمی والی بن جائے، یہ زبان محبت والی بن جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھو، آپ نے اپنے دشمنوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا۔ مکہ فتح ہو چکا، مکہ کے بعد وہ نہیں جانا تھا، آپ نے کہا مکہ کے کافر بھی ہمارے ساتھ چلیں، تو یہ عجیب غزوہ، اس میں مکہ کے کافر بھی حضرت کے ساتھ سفر میں شریک تھے۔ راستے میں ایک جگہ نماز کا وقت ہوا تو آپ نے حضرت بلال سے فرمایا بھائی بلال اذان دو، اب انہوں نے اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، ساری اذان۔ تو کئی کافر لڑکے تھے جنہوں نے شور کرنا شروع کیا، حضرت بلال کی نقل اتارنا شروع کیا، حضور کو بہت تکلیف ہوئی، اذان چالو تھی، آپ خاموش تھے۔ اذان کے بعد آپ نے فرمایا کون تھے یہ سارے؟ صحابہ نے کہا جی وہ مکہ کے کچھ کافر لڑکے ہیں، اللہ سب کو پکڑ دھگڑ کے حضرت کی خدمت میں پیش کر دیا۔ جب وہ پکڑ کر لائے گئے تو ان کو ڈر تھا ہماری گردن نہ مار دی جائے۔ آپ نے فرمایا کیوں شور کر دے تھے؟ انہوں نے کہا جی ہم بلال کا مذاق اڑا رہے تھے، اس کو تو مارتے ٹھوکتے تھے، آج اتنا اونچا ہو گیا ہر جگہ اس کی آواز بلند ہوتی۔ آپ نے فرمایا کوئی ایک تھا جو بہت زیادہ ہی شور کر رہا تھا، وہ کون تھا؟ سب نے اشارہ کیا ابو معذورہ کی طرف۔ ابو معذورہ کون ہے؟ اسلام کا کٹر دشمن نوجوان ہے، کٹر دشمن نوجوان۔ آپ نے کہا بیٹا قریب آؤ، وہ ڈر رہے ہیں میری گردن نہ مار دی جائے۔ آپ نے فرمایا بیٹا تم بلال کی نقل اتارتے تھے، چلو ایک کام کرو میرے سامنے واپس بلال کی نقل اتار کے سنو۔ انہوں نے کہا جی حضرت مجھے اذان نہیں آتی ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹا کوئی بات نہیں، تجھے میں اذان سکھاتا ہوں۔ آپ نے اس کو پوری اذان سکھائی، اذان کے بعد پوری اقامت سکھائی۔ اقامت کا آخری جملہ لا الہ الا اللہ۔ آپ نے فرمایا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ۔ انہوں نے کہا جی لا الہ الا اللہ۔ جو ہی کلمہ اس بندے کی زبان سے نکلا، حضور نے دست شفقت اس کے سر پر رکھا اور آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ پاک سے یوں عرض کیا میرے پیارے اللہ، اس کی زبان پہ کلمہ تو میں نے جاری کر دیا، اس کے دل میں اتارنا میرا کام نہیں تیرا کام ہے، اللہ تو اس نوجوان کو ہدایت دے دے۔ ابو معذورہ کہتے ہیں میری آنکھیں چھلک پڑی آنسوؤں سے، یار یہ کیسے اخلاق والی شخصیت ہیں، میں نے آج تک کیا کچھ کیا اور یہ کیا کر رہے ہیں میرے ساتھ۔ میری آنکھ میں آنسو تھے اور زبان پہ کلمہ تھا، اشہدو ان لا الہ الا اللہ وانک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلمہ پڑھ گئے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد ہمارے نبی سے کہا کہ حضرت آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بیٹا تجھے کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا حضرت میری چاہت ہو رہی ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مدینہ کے مؤذن ہو جائیں، آپ مجھے حرم مکی کا مؤذن بنا دیجئے۔ اب اللہ کے رسول کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمائے کہ لوگوں سن لو، بلال تو مدینہ کے مؤذن اور یہ نوجوان ابو معذورہ آج سے مکے کا مؤذن ہوگا۔ مکے کا پہلا مؤذن، اسلام کا کٹر دشمن، کلمہ پڑھتے ہی مکے کا پہلا مؤذن بن رہا ہے۔ ساری زندگی اس بندے نے مکہ میں اذان دی، پہلے مؤذن ہے۔ بچے ان کے پاس جمع ہوتے ہیں، ان کے بال بہت لمبے لمبے ہو گئے، بچے ان کے پاس جمع ہوتے ہیں، کہتے حضرت کوئی حدیث سناؤ نا۔ وہ کہتے بھائی حدیث تو فلاں فلاں لوگوں سے تم سن لو، میں تو تمہیں اپنے نبی کے اخلاق کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ یہ پورا واقعہ رو رو کے سناتے تھے۔ کسی شاگرد نے کہا کہ حضرت آپ مکہ میں رہتے ہو، آدمی مکہ رہے گا تو حج کرے گا اور عمرہ کرے گا، ظاہر سی بات ہے حج عمرہ کرنے کے بعد چٹان بنانا پڑتا ہے، بال اتارنے پڑتے ہیں، تو آپ کے بال اتنے لمبے لمبے ہو گئے۔ تو ارشاد فرمایا کہ بیٹا ہر سال حج کرتا ہوں اور عمرے بھی خوب کرتا ہوں، لیکن حلق نہیں کرواتا، قصر کرواتا ہوں۔ کہا جی پورے بال کیوں آپ نہیں اتارتے، آپ چٹان کیوں نہیں بناتے؟ ارشاد فرمایا کہ جن بالوں پر نبی کا ہاتھ پڑا ہو، ابو محذورہ کی مجال نہیں کہ ابو محذورہ ان بالوں کو کاٹ دے۔ اور میرے نبی نے میرے سر کے بالوں پر ہاتھ رکھا تھا، میرے نبی کے ہاتھ کی خوشبو آج بھی میرے بالوں سے آتی ہے۔ اور میں فقیر آدمی ہوں، میرے پاس نیکیاں نہیں ہیں، میں حشر کے میدان میں اللہ کے پاس جاؤں گا، اللہ مجھ سے پوچھیں گے ابو محذورہ کیا لایا؟ اللہ سے کہوں گا جی کچھ بھی نہیں ہے، بس سر پر وہ بال ہیں جس پر تیرے محبوب کے مبارک ہاتھ پڑے ہیں، اللہ تو اپنے نبی کے ہاتھ کی برکت سے مجھے معاف کر دے۔ یہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ آج بھائی بھائی سے بات نہیں کر رہا ہے، مسلمان مسلمان کو سلام نہیں کر رہا ہے، تو پیارے بھائیوں ہمیں اپنے نبی والے اخلاق کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ ہر ایمان والے کو عزت دینی ہے، ہر ایک کا اکرام کرنا ہے، حقوق ادا کرنا ہے۔ اب اگلا پیغام کیا؟ اب اگلا پیغام یہ ہے کہ ہمارے نبی کے دین کو ساری دنیا میں لے کر چلنا پھرنا یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔
یہ ہمارا اپنا کام ہے۔ ایک بڑے عالم تھے، ارشاد فرماتے تھے اگر قرآن کا کوئی نام ہوتا تو ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن کی ایک آیت کا ٹکڑا کہ یہ پیغام ہے دنیا کے انسانوں تک پہنچانے کے لیے۔ اللہ پاک نے ہم سب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ ہمیں دین پر چلنا بھی ہے، ہمیں اپنے نبی کے دین کو لے کر دنیا میں پھرنا بھی ہے کہ ہمارے نبی کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے۔ ہم جئیں تو دنیا میں اللہ کا دین زندہ ہو، ہم مریں تو دنیا میں اللہ کا دین زندہ ہو۔ ہماری تاریخ ایسے نوجوانوں سے بھری ہے جن پر ہمیں رشک ہے کہ جن کے جینے پر دنیا پر اللہ کا دین زندہ ہوا، جن کے مرنے پر دنیا میں اللہ کا دین زندہ ہوا، جو لاکھوں اور ہزاروں اور کروڑوں انسانوں کی ہدایت کا سامان بنتے چلے گئے اور ان کے واقعات کتابوں کے سینے پر وہ نقش ہوتے چلے گئے۔ آپ صحابہ کی زندگی دیکھیے، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین کو دیکھیے۔ ایک بزرگ کا واقعہ سناؤ، ہماری تاریخ میں ایک بڑا نام ہے بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کا۔ کیا اللہ والا انسان تھا، کیا اللہ کے تعلق والے انسان تھے، کیا نبی کے عاشق یہ تھے، اور کیسا نبی سے محبت کرنے والے، اور کیسا نبی کا درد ان کے اندر۔ ان کے زمانے میں حمص میں ایک جگہ تھی جہاں پر یہودیوں کا بڑا اجتماع ہوتا تھا سال میں ایک مرتبہ۔ ان کے دل میں ایک مرتبہ اجتماع تھا۔ اچھا، اس اجتماع میں ایک بہت بڑا یہودی عالم آتا تھا بیان کرنے ہر سال۔ اس کے بیان میں ایسا اثر ہوتا تھا لوگ مدہوش ہو جاتے تھے۔ تو حضرت کے دل میں اللہ پاک نے القاء فرمایا کہ بایزید تم وہاں جاؤ، ہم تم سے اپنے دین کا کام لینا چاہتے ہیں۔ کئی مرتبہ بات آئی، اب وہاں جانے کے لیے بھائی کچھ تو کرنا چاہیے، کیونکہ وہاں اور لوگوں کی انٹری نہیں ہے، صرف یہودی آئیں گے۔ آئیں تو کیسے آئیں؟ تو انہوں نے ایک یہودی عالم کا لباس پہنا اور لباس پہن کے اندر داخل ہو گئے، جا کر مجمع میں بیٹھ گئے۔ وہ بڑا عالم آیا بیان کرنے کے لیے۔ اب جب بیان کرنے آیا تو اس کی زبان ساتھ نہیں دے رہی ہے، اس کی زبان لڑکھڑا رہی ہے۔ لوگ حیران یہ کیا ہو رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے علماء آ گئے کہ حضرت سارا مجمع آپ کو سننے کو بے قرار ہے اور آپ بولتے نہیں ہیں۔ اس عالم نے کہا میں کیا کروں، میری زبان ساتھ نہیں دیتی ہے۔ لوگوں نے کہا حضرت ہوا کیا؟ تو اس نے کہا لگتا ہے ہم میں کوئی محمد ہی داخل ہو چکا ہے، ہم میں کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام داخل ہو چکا ہے۔ ہائے رے ہائے، کبھی ہم میں تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم میں تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، مجھے یاد ہے وہ ذرا ذرا، تجھے یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ ایک تعلق اللہ اس کے رسول کے ساتھ تھا، تو ایک ایمان والا یہودی کے مجمع میں بیٹھا ہوا عالم کی زبان پر تالے لگ گئے۔ آج کروڑوں اور اربوں کی تعداد میں دنیا میں مسلمان، لیکن حیثیت ہی گویا کہ ختم ہو چکی ہے۔ لوگوں نے کہا بتاؤ وہ کون، اس کو قتل کر دیتے ہیں؟ کہ نہیں، کام کرتے ہیں اس کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کریں، اس سے کچھ سوالات کریں کہ جو آپ کہیں ہمیں منظور ہے۔ اس نے کہا بھائی جو محمدی ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ وہ کھڑا ہو جائے۔ تو بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ کہا جی سوال کرنے بالکل تیار ہوں، جتنا کرنا ہو کر لو، آخر میں میرا بھی ایک سوال ہوگا۔ کہ ٹھیک ہے، سودا منظور ہے۔ اب اس نے سوالات شروع کیے۔ آپ کو حیرت ہوگی، یہودی عالم نے 55 سوال کیا اور حضرت نے ہر سوال کا جواب قرآن اور حدیث سے دیا ہے۔ میں آپ کو کچھ سوالات سناؤں۔ اس نے کہا وہ ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا وہ ایک اللہ ہے، اللہ کا دوسرا کوئی نہیں ہے۔ کہا وہ دو بتاؤ جس کا تیسرا نہیں۔ حضرت نے فرمایا دن اور رات یہ دو، ان کا تیسرا نہیں ہے۔ کہا وہ تین بتاؤ جس کا چوتھا نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا لوح قلم کرسی یہ تین ہے، اس کا چوتھا نہیں۔ کہا وہ چار بتاؤ جس کا پانچواں نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ حضرت نے فرمایا کہ اللہ پاک نے چار ہی کتابیں اتاری ہیں، پانچ نہیں اتاری۔ کہا وہ پانچ بتاؤ جس کا چھٹا نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے بندوں پر 5 ہی نماز فرض کی ہے، 6 نہیں۔ کہا وہ 6 بتاؤ جس کا 7واں نہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو 6 ہی دن میں بنایا، 7 میں نہیں بنایا۔ کہا وہ 7 بتاؤ جس کا 8واں نہیں۔ ارشاد فرمائے کہ اللہ پاک نے 7 ہی آسمان بنائے، 8 نہیں بنائے۔ کہا وہ 8 بتاؤ جس کا 9واں نہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کی عرشوں کا 8 فرشتے اٹھائیں گے، 9 نہیں۔ کہا وہ 9 بتاؤ جس کا 10واں نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ صالح علیہ السلام کی قوم میں 9 ہی بڑے بڑے بدماش تھے، 10واں نہیں تھا۔ کہا وہ 10 بتاؤ جس کا 11واں نہیں۔ تو ارشاد فرمایا تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 ہے، 11 نہیں۔ کہا وہ 11 بتاؤ جس کا 12واں نہیں۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کے 11 ہی بھائی تھے، 12 نہیں تھے۔ کہا وہ 12 بتاؤ جس کا 13واں نہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ اللہ نے سال میں 12 مہینے بنائے، 13 نہیں بنائے۔ کہا وہ 13 بتاؤ جس کا 14واں نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ وہ یوسف علیہ السلام کا خواب ہے، انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور ایک چاند اور ایک سورج، ان سب نے ان کو سجدہ کیا، یہ ٹوٹل ملا کے 13 بنتے، 14 نہیں۔ پھر کہا کہ بتاؤ سب سے بہترین دن کون سا؟ فرمایا جمعہ۔ سب سے بہترین رات کون سی؟ فرمایا
شب قدر۔ سب سے بہترین مہینہ کون سا؟ فرمایا رمضان۔ سب سے بہترین پہاڑ کون سا؟ فرمایا کوہ طور۔ سب سے بہترین سواری کون سی؟ فرمایا گھوڑا۔ سب سے بہترین عورتیں کون سی؟ فرمایا حضرت حوا، حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، حضرت مریم بنت عمران، حضرت آسیہ۔ سب سے بہترین دریا کون سے؟ فرمایا سیحون، جیحون، فرات، دجلہ، دریا نیل۔ پھر کہا کہ بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا؟ اور اس کے بارے میں سوال کیا، فرمایا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا ہے، اللہ ہی نے وجود دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ یہ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہ بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا اور اس کی عظمت کے قرار کیا؟ ارشاد فرمایا کہ وہ عورت کا مکر ہے۔ اللہ فرماتے اِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ، اللہ نے اس کی عظمت کے اقرار کیا ہے۔ پھر کہا کہ وہ کون سی چیز ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا اور لوگوں کو دیا اور پھر اس کو خرید لیا؟ تو ارشاد فرمایا کہ وہ ایمان والے کا جان اور مال ہے، اللہ نے دیا اور اس کو خرید لیا جنت کے بدلے میں۔ پھر کہا کہ بتاؤ دنیا میں نبی رسول کتنے آئے؟ کہا 1,24,000۔ رسول کتنے تھے؟ فرمایا 313۔ یوں سوال کرتے 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 55 سوال کیا، سوال ختم ہو گئے۔ اب باری حضرت کی آئی۔ حضرت نے فرمایا کہ میں اتنے سوال تو نہیں کروں گا، ایک سوال کروں گا بس، جواب دو گے؟ کہا بالکل بتائیے۔ حضرت نے فرمایا کہ میرا سوال یہ ہے کہ بتاؤ جنت کی چابی کیا ہے؟ اب بس یہ سوال ہونا تھا، اس عالم کی زبان واپس بند ہو گئی۔ اب مجمع پکار اٹھا کہ آپ نے سوالات کی بوچھار کر دی اور محمدی نے ہر سوال کا جواب دیا، آپ کے پاس اس کے ایک سوال کا جواب نہیں ہے۔ تو اس یہودی عالم نے کہا کہ بھائی جواب تو مجھے پتہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ تم نہیں مانو گے۔ لوگوں نے کہا تو کہے ہم نہ مانے نہیں ہو سکتا، تو بتا تو صحیح جنت کی چابی کیا ہے؟ تو اس یہودی عالم نے کہا کہ جنت کی چابی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا سننا تھا، پورے مجمع کی زبان پر تھا، پورے مجمع کی زبان پر تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سینکڑوں لوگوں کو اللہ پاک نے ایمان کی دولت دے دی، اسلام کی دولت دے دی۔ تو پیارے بھائیوں یہ دین ہمیں ملا ہے اور یہ دین کی محنتیں ہمیں ملی ہیں کہ ہمارے بزرگ اور صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین ساری دنیا میں لے کر اسلام کو پھرے کہ اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جائے، اللہ کا دین دنیا میں بلند ہو جائے۔ اپنی جوانیاں لٹائیں، اپنی زندگیاں لٹائیں، اپنے جان و مال کو کھپایا کہ اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جائے، اللہ کا دین دنیا میں بلند ہو جائے۔ اس لیے اللہ والے آج فرما رہے ہیں کہ ہمیں تبلیغ کی خوبصورت محنتوں میں لگنا ہے۔ کیسے لگنا؟ 6 بر اعظم میں اللہ پاک نے تبلیغ کے کام کو چلایا۔ اس محنت میں مثبت بن کر، اخلاق کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، نبی کے درد غم کے ساتھ، ہر ایک کو اپنا سمجھ کر، یہ تبلیغ کا کام نا اتفاقیوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا، یہ تبلیغ کا کام توڑ کے ساتھ میں نہیں ہو سکتا۔ ہمیں جوڑنا ہے، ہمیں جوڑنا ہے اور ساری امت کو جوڑنے کی ہمیں کوششیں کرنا، اس سینہ کو بے کینہ کر کے ہمیں تبلیغ کی خوبصورت محنتوں میں پھرنا ہے۔ کہتے ہیں انسان سے انسان کو کینہ نہیں اچھا، جس سینے میں کینہ وہ سینہ نہیں اچھا۔ اللہ کو پاک دل پسند ہے، اللہ کو صاف دل پسند ہے، اور جتنا دل صاف ہوگا اتنا اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہدایت کا ذریعہ بنائے گا، خیر کا اللہ تعالیٰ ذریعہ بنائے گا۔ تو پیارے بھائیوں، پیارے جوانوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے یہ خوبصورت محنتیں عطا فرمائی ہیں، یہ خوبصورت مواقع عطا فرمائے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو لگائیں، اپنے آپ کو کھپائیں اور محنتیں کریں اور خود بھی دیندار بنیں اور ساری امت کو دین پر لانے کی کوششیں کریں۔ تو پیارے بھائیوں، بہت دیر ہوتی چلی گئی ہے، بہت وقت گزرتا چلا گیا ہے، ایک زمانہ گزر گیا غفلت میں، ایک زمانہ گزر گیا اللہ کو بھول کر، ایک زمانہ گزر گیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول کر، ایک زمانہ گزر گیا کہ اللہ سے یاریاں ٹوٹی ہوئی ہیں اور نبی سے یاریاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ آؤ بھائی ہمیں لوٹنا ہے، آؤ بھائی ہمیں پلٹنا ہے اور ساری امت کو لانے کی انشاءاللہ ہمیں کوششیں کرنی ہیں۔ ہاں دکھا دے اے تصور، پھر وہ صبح و شام تو لوٹ پیچھے کی طرف ہے گردش ایہام تو، اللہ کرے کہ وہ فضائیں دین کی بنتی چلی جائیں، وہ ماحول دین کے بنتے چلے جائیں، خیر ہوگی، برکتیں ہوں گی دونوں جہان میں انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمارا اپنا بیڑا پار کرے گا، لہذا یہ مجمع نیت کریں انشاءاللہ کہ اب ہمیں محنت کرنی ہے،
اب ہمیں خود بھی لگنا ہے اور امت کو بھی انشاءاللہ لگانا ہے، اور بطور خاص اپنے پورے اسلام پور میں اسلامی انشاءاللہ ماحول بنانا ہے، گھر گھر دین انشاءاللہ زندہ کرنا ہے، نمازیں زندہ کرنی ہے، قرآن کی تلاوت زندہ کرنی ہے، ہر بچہ مکتب جا کے قرآن سیکھنے والا بنے، ہر بچی قرآنی تعلیم سے مزین ہونے والی بنے، گھر گھر فضائل کی تعلیم زندہ ہو، 100% مرد مسجد آ کر اللہ کی جیوار میں ماتھا ٹیکنے والے بنے، اور 100% خواتین گھروں میں اللہ کے احکامات پر سر جھکانے والی بنے، اور 100% حضرات اللہ کے دین کا درد لے کر وہ دنیا اور علاقوں میں پھرنے والے بنے، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی در بدر، کبھی ان کے گھر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، گرناتا کی گلیوں میں، تبت کے کوہساروں میں، چین کی راہ گزاروں میں، دلی کے میناروں میں، کشمیر کے پہاڑوں میں، نشان ہمارا ہے، نشان ہمارا ہے۔ تو بھائی سارے بھائی نیت کریں انشاءاللہ کہ ہم دین کی محنتوں میں انشاءاللہ اپنے آپ کو لگائیں گے۔ کون کون نیت کرتا ہے بھائی انشاءاللہ؟ سارا مجمع نیت کرتا ہے؟ اللہ مبارک فرمائے، اللہ مبارک فرمائے۔ تو زندگی کی نیت آپ حضرات نے کر لی ماشاءاللہ۔ اب تبلیغ والے تو صرف 4 ہی مہینہ مانگتے ہیں، تو جس نے زندگی لگانے کا عزم کیا، اور 4 مہینہ کتنا آسان ہے بھائی۔ تو اب آپ کھڑے ہوں اللہ پر نظر کر کے،